لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 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 لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام حج میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ سلسلے کا باقاعدہ ہم آغاز کریں، شرعی مسائل پر گفتگو کریں، ابتداً درود پاک کی فضیلت. شیخ طریقت امیل سنت اپنے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اس سلسلے میں ہم حج سے متعلق احکام سیکھتے ہیں، اس پر گفتگو ہوتی ہے. ابتداً کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ سلسلہ دیکھنا، اس سلسلے میں شریک ہونا ہمارے لیے ثواب کا ایک ذریعہ بن جائے. کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مومن کی نیت، بندے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو اچھی نیتیں کر لیجئے کہ ابتداً یہ نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ سلسلے میں اول تا آخر شریک رہیں گے، اہم مدنی پھول تحریر کریں گے. کیونکہ اگر آپ کے پاس قلم اور ڈائری ہوگا جب بھی اس نیت کا فائدہ بھی ہوگا. تو میرے ناظرین جو اس وقت سلسلے میں شریک ہیں وہ اپنے پاس قلم اور ڈائری بھی رکھیں تاکہ آپ اہم مدنی پھول تحریر کر سکیں. اسی طرح اس سلسلے کے اندر ہم مقدس مقامات کی زیارت بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی سنتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نام سنتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ نام آئیں گے تو عز و جل تعالی اور سرکار کے نام پر درود شریف بھی پڑھتے رہیں گے. اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کے لیے سلسلے میں انشاءاللہ میں بھی شریک رہوں گا. الحمدللہ اب تک ہمارے کئی سلسلے حج سے متعلق ہو چکے ہیں اور اس کے اندر ہم نے عمرے کا طریقہ، سعی کا طریقہ، دیگر احکام ہم نے سیکھے. اور آج ہمارے سلسلے کی وہ گھڑی ہے، یعنی ایک عاشق رسول جب حرمین طیبین کا سفر اختیار کرتا ہے، حج کے لیے جب وہ اپنا ارادہ کرتا ہے اور جب اسے خوشخبری ملتی ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو یقیناً اس کی جو کیفیت ہوتی ہے ہم اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پر ایک جو مدنی پھول ہے وہ یہ کہ حج پہ جانے والے بے شمار ایسے مسلمان عاشق رسول جو حج پر جاتے ہیں، یقیناً وہاں پر وہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ 40 دن وہاں پر قیام کا سلسلہ ہوتا ہے، بے شمار اخراجات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. لیکن اگر یہی حج کا سفر بغیر سیکھے، بغیر تربیت کے کیے جائے تو اس کے اندر بعض صورتوں میں گناہ بھی ہو جاتے ہیں، دم بھی لازم آ جاتے ہیں، صدقات بھی لازم آتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر علم میں نہیں ہوں گے تو نقصان کا سبب بنتے ہیں. تو لہذا ہم اس سلسلے کے اندر ہماری کوشش یہی ہے، ہمارے مدنی چینل کا جو یہ سلسلہ ہے اس کی کوشش یہی ہے کہ جو بھی ہمارے عاشقان رسول حج پر تشریف لے جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں یا اپنی فلائٹس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، تو ذہن نصیب وہ اس سلسلے میں شریک ہوں، اس کو اول تا آخر دیکھیں تاکہ جانے سے پہلے ان کی کچھ تربیت ہو جائے، کچھ وہ سیکھ لیں تاکہ اس سفر کے اندر کس مقام پر کیا کرنا ہے، کیا اس کے احکام ہیں، کیا اعمال ہیں، کس انداز میں ہمیں وہاں پر وقت گزارنا ہے،
سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک لمحہ ہمارا عبادت میں گزرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا کیف و سرور حاصل ہوگا کہ جسے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور یہی ہمیں احکام بتاتے ہیں۔ تو ابھی جیسے بے شمار عاشقان رسول وہاں پہنچ چکے ہیں، کچھ فلائٹس کے انتظار میں ہیں، کچھ جانے والے ہیں، تو آج کے ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مینا اور عرفات سے متعلق گفتگو کریں گے، مدنی پھول سنیں گے، احکام کو لکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ اب تک جو ہمارا سلسلہ ہوا، جو ہم نے مطلب سیکھا، کیونکہ اب حج کی باری ہے اور حج کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، یعنی حج کے متعلق ہم احکام سیکھیں گے، تو اجمالاً اگر ہمیں پہلے یہ ارشاد فرما دیں کہ حج کے فرائض کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں، کیونکہ یہی بیسک چیزیں، یہی مین چیزیں ہیں کہ فرض ادا ہو جائے گا، واجب ادا ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی حج ہمارا ادا ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارے علم میں ہی نہیں ہے کہ حج کے فرائض کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں، دوسرے کام ہم نے کر لیے لیکن فرائض و واجبات اگر ہمارے ادا نہیں ہوئے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے، تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اولاً حج کے فرائض کیا ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ واجبات کیا ہیں، اور ساتھ ہی مدی چینل کے ناظرین الحمدللہ اس سلسلے میں آپ کی کالز بھی ہم لیتے ہیں، تو نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو اپنی کالز بھی آپ ریکارڈ کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے عمرے کو مکمل کیا تھا، یعنی ایک زائر جب جاتا ہے اور جا کر عمرے کی ادائیگی کرتا ہے، عمرے کے لیے طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، تو طواف اور سعی کے اوپر ہمارا کلام ہوا مکمل۔ اب یہ ہے کہ ایک جانے والے کو وہاں رہنا ہے اور رہ کر مینا جانے کا انتظار کرنا ہے۔ تو مینا جاتے وقت جو ہے پھر حج کا احرام مانا جاتا ہے، خاص طور پر جو حج افراد کر رہے ہوں، مقامی افراد، جو باہر سے گیا ہے آفاقی، اس نے تو اگر حج افراد کیا ہے وہ تو پہلے احرام میں جائے گا، یا پھر ایسا ہے کہ جو حج تمتع کر رہے ہوں، تمتع کرنے والے نے عمرہ ادا کیا، احرام کھول دیا، اب اس نے حج کا احرام ماننا ہے، تو بڑا ہی جو ہے وہ ایک پر رونق گھڑیاں ہوتی ہیں، وہ گہما گہمی ہوتی ہے اور ایک حسرتیں ہوتی ہیں، جوش اور جذبات بھی بڑے عروج پر ہوتے ہیں، اور اتنے عروج پر ہوتے ہیں کہ طواف کا منظر آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ حج سے پہلے جو لوگوں کے اس کے اندر جذبات اور گریہ زاری ہوتی ہے، حج کے بعد ایسا لگتا ہے کچھ کمی آ جاتی ہے۔ تو 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ 8 تاریخ کو ظہر مینا میں جا کر پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فی زمانہ ایسے مطلب کہ صورتحال ہے کہ 7 کی رات کو ہی نکال دیتے ہیں، تو وہاں جا کر 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے حج کا احرام باندھنا ہے، حج کا احرام باندھنے کے بعد مینا جانا ہے۔ مینا کا جو قیام ہے حج سے پہلے، حج تو عرفات میں جا کے ہوگا، وہ سنت موقدہ ہے، تو ظہر یعنی 8 ذو الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر وہاں پڑھنا، اتنا قیام کرنا وہاں پر سنت موقدہ ہے۔ تو ایک زائر جو ہے وہ حج کا احرام باندھنے کا سب سے پہلے مکہ المکرمہ میں، اب وہ اپنے ہوٹل سے باندھتا ہے، مسجد الحرام سے باندھتا ہے، دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ اب حج کا احرام باندھنا ہے، تو بڑا اچھا آپ کا سوال ہے کہ حج کا احرام تو چلے باندھے ہے، احرام پر تو پہلے بھی گفتگو ہوئی اور آج بھی مزید ہم کچھ کر لیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کے فرائض کیا ہیں۔ اب تک تو ہم نے طواف پر گفتگو کی، طواف عمرے کا حصہ بھی ہے، سعی پر گفتگو کی، عمرے کا بھی حصہ ہے، تو اجمالی طور پر حج کے فرائض کیا ہیں، پھر اس کے واجبات کیا ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں 7 فرائض آپ نے نقل فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا جو فرض ہے حج ادا ہونے کے لیے وہ ہے احرام، اسے شرط بھی کہا جاتا ہے، یعنی 9 ذو الحجہ کو حج ہوتا ہے،
عرفات میں جانا ہوتا ہے تو 9 ذوالحجہ کو جو خاص طور پر وقوف کا وقت ہے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو احرام میں نہیں ہوتے، مطلب وہاں ڈیوٹیاں دینے والے، وہاں موجود ڈرائیورز، وہاں موجود جو ہے وہ میڈیکل سٹاف، وہاں موجود ٹھیلا لگانے والے، کاروبار کرنے والے، تو وہ چونکہ احرام میں نہیں ہوتے لہذا صرف عرفات جانے سے حج ادا نہیں ہو جاتا۔ صحیح۔ تو بنیادی شرط ہے احرام میں ہونا۔ پھر ہے وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ جو ہے ظہر سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی جیسے ظہر کا وقت شروع ہوا 9 ذوالحجہ کو، ظہر کا وقت شروع ہونے سے صبح صادق تک پورا وقت کسی نے احرام کی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں وقوف کیا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ واجب ادا ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں تفصیل ہے۔ تیسرا جو فرض ہے وہ ہے طواف زیارت، اور طواف زیارت کا فرض اسی وقت ادا ہوگا کہ کم از کم 4 پھیرے کر لیے جائیں۔ 4 پھیرے نہیں کیے تو طواف زیارت کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ پھر ہے نیت۔ اب ایک شخص جو ہے اس نے احرام کی نیت بھی کر لی، مطلقاً احرام کی نیت کر لی، یا عمرے کے احرام کی نیت کی، حج کے احرام کی نیت نہیں کی، تو اس کا حج کیسے ادا ہوگا؟ تو نیت کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ پھر ہے ترتیب، یعنی پہلے احرام باندھنا، پھر وقوف عرفات کرنا، پھر طواف زیارت کرنا۔ اب کوئی جو ہے وہ احرام باندھے بغیر وہاں چلا گیا، عرفات چلا گیا، یا کسی نے جو ہے وہ پہلے طواف زیارت کر لیا اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں عرفات چلا جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، سب سے پہلے احرام، یعنی ترتیب بھی ایک فرض ہے، اور ترتیب سے مراد یہاں مخصوص 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے احرام، پھر وقوف عرفہ، اور اس کے بعد طواف زیارت۔ یہ ترتیب برقرار رکھنا فرض ہے۔ نیت کا جو فرض آپ نے ارشاد فرمایا تو یہ احرام باندھنے کے بعد ہوگا، یہ نیت کہاں؟ نیت جو ہے وہ احرام کے لیے ضروری ہے، ایک طرح سے احرام کا لازمی جز ہے، لیکن چونکہ نیت احرام کے لیے یوں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ نیت تو کی اس نے، لیکن عمرے کے احرام کی نیت کی۔ اب عمرے کے احرام کی نیت کی، اس سے حج تو ادا نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو جب نیت کرنی ہے، نیت کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔ احرام جب باندھنا ہے، احرام کی حالت میں آنا ہے، تو پھر حج کی نیت کرنی ہے، یہ ضروری ہے۔ جو چھٹا فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرض کا اپنے وقت پر ہونا۔ اب مثال کے طور پر جو ہے یہ جو وقوف عرفات، اس کا ایک وقت بیان ہوا کہ 9 ذوالحجہ کو وقت شروع ہوتا ہے ظہر کا وقت شروع ہونے سے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ تو اب کسی نے 8 تاریخ کو وقوف کر لیا، یا جو ہے 10 تاریخ کو صبح صادق کے بعد کیا، تو پھر ظاہر بات ہے اس کا یہ جو فعل ہے اس وقت میں نہیں پایا گیا۔ تو چھٹا جو فرض ہے ہر فرض کا اپنے وقت میں ہونا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ طواف زیارت کا بھی ایک وقت ہے۔ یوں سمجھیے کہ طواف زیارت جو ہے دوسرا فرض ہے، سب سے جو فرض اعظم ہے وقوف عرفات ہے، پھر طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت میں یہ ہے کہ اگر جو ایام نہر ہے وہ گزر جائیں تو پھر ساری زندگی اس کا وقت ہے۔ جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا بہت سارے مسائل کے اندر یہ بہت سارے مسائل اور پابندیاں ممکن ہے باقی رہیں، جیسے خاص طور پر بیویاں حلال نہ ہونا۔ احرام کھول دیا، قربانی کر دی، رمی کر دی، طواف زیارت نہیں کیا تو بیویاں حلال نہیں ہوں گی، اور عورت تھی تو اس میں مرد حلال نہیں ہوگا۔ تو طواف زیارت فرض ہے، کوئی پاکستان نہ گیا، کسی اور ملک چلا گیا تو اس پر لازم ہے کہ دوبارہ جائے۔ اس کا کوئی مطلب کہ ازالے کا طریقہ نہیں ہے، کوئی نعم البدل نہیں، کوئی مطلب کہ بدل نہیں ہے، اور کوئی تدارک کی اور صورت نہیں ہے۔ طواف زیارت ہی واحد وہ طریقہ ہے جو اس کو کرنا پڑے گا۔ ایام نہر گزر گئے تب بھی یہ فرض باقی رہے گا۔ 7واں جو فرض ہے اس کی بھی اپنی اہمیت ہے کہ تمام جو فرائض بیان کیے گئے اپنے مکان میں ہونا۔ جیسے وقوف عرفہ، کس نے سب کے ساتھ جہاں لوگ جا رہے تھے یہ بھی چلا گیا کوئی شخص، اور جا کر جو ہے وہ عرفات کے باہر بیٹھ گیا۔ اب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ عرفات کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہیں، کہاں سے شروع نہیں ہوتی ہیں۔ عرفات کے باہر بیٹھ کر واپس آ گیا مزدلفہ میں، تو جو وقوف عرفات کا فرض ہے وہ ادا نہیں ہوا، کیونکہ ہر فرض کا اپنے مکان میں ہونا، مخصوص جگہ میں ہونا، یہ بھی شرط ہے۔
اور یہ خاص طور پر ایسا نقطہ ہے کہ شاید بلا مبالغہ ہزاروں لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان کا حج ہی ادا نہیں ہوتا. تو اب خاص طور پر جو لوگ پیدل جاتے ہیں، ایک تو مینیج ہوتا ہے نا سسٹم، صحیح. جو مینیج ہوتا ہے وہ اپنے اپنے مولم کی بسوں میں جاتے ہیں. جو عرب کے لوگ آ جاتے ہیں یا جو بغیر اجازت نامے کے آ جاتے ہیں، وہ پھر ان کے پاس تو گاڑیوں کی سہولت نہیں ہوتی. گاڑیاں تو پورے ایک سسٹم کے تحت چلتی ہیں، وہ ان گاڑیوں میں بیٹھ بھی نہیں سکتے، پرائیویٹ گاڑیاں بھی نہیں جا سکتی وہاں پر. تو پھر ایسے لوگ پیدل جاتے ہیں. اب پیدل جانے والوں کا کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے جو زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. ویسے اگر گھوم کر جایا جائے تو اور بھی راستے ہیں، تو اور بھی ہیں. اور بھی گھوم کر جانے والے چلے بھی جاتے ہیں. اب ایک ہی راستہ ہے. اب وہ راستہ نکلتا ہے مسجد نمیرہ کے سامنے، اور جو لوگ بسوں سے اتر رہے ہوتے ہیں یا اتر چکے ہوتے ہیں، وہ خاص طور پر اب تو یہ ہوتا ہے کہ رات کو ہی پہنچا دیا جاتا ہے. لوگ رات کو ہی، مطلب مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ فجر مینا میں پڑھنے کے بعد پھر آیا جائے. اب یہ تو رات جو عرفہ کی رات ہے اسی کو آ گئے، بلکہ جو عرفہ کی رات ہے اسی کو پہنچ گئے. ابھی ان کے پاس وقت ہے، یا 10-11 بجے 9 بجے پہنچ رہے ہیں تو اب یہ آتے ہیں کہ چلو ابھی مسجد نمیرہ دیکھتے ہیں. جن کے پاس خیمے نہیں ہوتے وہ سوچتے ہیں ہم کہاں بیٹھے ہیں. تو دو جگہیں ایسی ہوتی ہیں، یا تو جبل رحمت کے پاس جاتے ہیں یا مسجد نمیرہ کے پاس آتے ہیں. اب آنے والوں کا اتنا ریلا، اتنا ہجوم، پورے اس آنے جانے میں 2 مقام ایسے ہیں جہاں رش کی بنیاد پر جان جانے کے اندیشے ہوتے ہیں. ایک تو یہ وقت کہ مینا سے جانے والے جب پہنچے ہیں عرفات جانے کے لیے مسجد نمیرہ کے سامنے، اور وہاں سے سامنے ریلا آیا ہے، تو اب وہاں جب جان تک کے مسائل ہیں تو اتنا رش دیکھ کر بہت سارے لوگ جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اور مسجد نمیرہ کا جو حصہ ہے، کچھ حصہ اس میں ہے عرفات میں ہے، کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے. تو علم نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، عرفات سے باہر بیٹھ کر آ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے حج ادا کر لیا. ان کا حج کہاں ہوگا؟ تو یہ بھی ضروری ہے کہ مقام میں ادا ہو. طواف زیارت کا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، وہ ہے مسجد الحرام. کسی نے جو ہے وہ باہر روڈ سے طواف کر لیا، طواف ادا نہیں ہوگا. مسجد الحرام سے طواف ادا کرے. تو یہ 7 فرائض ہیں حج کے ہونے کے لیے، یعنی حج واقع ہو جائے گا، فرض جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا. اور تقریباً جو ہیں وہ 28 کے قریب واجبات ایسے ہیں جو بیان کیے ہیں صدر شریعہ رحمان نے. میں یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین یہ عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں یہ اس سلسلے کی کیسی زبردست برکت ہے کہ یعنی یہ ایک موٹی سی بات ہمیں سمجھا دی گئی کہ جو حج پہ جانے والا ہے، اگر اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے، یہ 7 فرائض اگر اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے جس ترتیب سے بیان کیے گئے، تو اگر وہ اس پر عمل کر لے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا حج ہو جائے گا. جیسے بیان کیا گیا 7 فرائض میں دہرائی کر دیتا ہوں، یعنی احرام کا باندھنا، وقوف عرفہ کرنا، طواف زیارت کرنا، نیت کا ہونا، ترتیب کا ہونا، یعنی جو ایک ترتیب ہے اس کے مطابق اس کا ہونا، وقت کا ہونا، اور ساتھ میں جو عمل بتایا گیا اس کا اس کے مکان میں ہونا. یہ 7 فرائض بیان کیے گئے. اگر ان 7 فرضوں کو آپ لکھ لیں گے، جیسے میں نے بھی ترغیب کے لیے لکھے ہیں، آپ بھی لکھ لیں اور بار بار اس کی دہرائی کریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی حج کا جو فرض ہے وہ ہمارا ادا ہو جائے گا. اسی طرح واجبات کی اب بات آ رہی ہے کہ 28 واجبات ہیں، تو ان کو بھی لکھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ وہاں جانے کا مقصد پورا ہو. اللہ نہ کرے سفر کی مشکلات کو برداشت کیا، صعوبتیں اٹھائیں، سب کچھ کیا، پیسہ بھی خرچ کیا، اور یہاں پر گئے تھے اس وقت بھی دعوت کا اہتمام ہوا، حج کر کے آئے جب بھی دعوت کا اہتمام ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن اگر حج ہی نہیں ہوا تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو لہذا بھی 28 واجبات بیان کیے جا رہے ہیں، ان کو بھی سن لیں اور کوشش کر کے لکھ لیں. جی مفتی صاحب. پہلا جو واجب بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھنا. اب جو خاص طور پر قران کے لیے جا رہے ہیں وہ میقات سے احرام باندھیں گے. جو تمتع کے لیے آ رہے ہیں تو چونکہ وہ عمرہ حج ہی کا ایک جز ہے، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ عمرے کا احرام میقات سے باندھنا ہے. البتہ جو ہے جو مقامی لوگ ہیں مکہ کے رہنے والے، وہ حرم سے ہی جو ہے احرام باندھیں گے حج کا. جو تمتع سے فارغ ہو چکا، یعنی عمرے سے فارغ ہو چکا حج تمتع کرنے والا، تو وہ بھی مکہ المکرمہ سے جو ہے وہ احرام باندھے گا. تو یعنی اپنی جگہ سے احرام باندھنا، جس کا جو مقام ہے وہاں سے احرام باندھنا. اس کے بعد جو حج کا ایک اور واجب ہے سعی کرنا.
یہ واجب ہے۔ اب صحیح کے اندر تفصیل ہے، کسی نے حج کا احرام باندھا، حج کا احرام باندھنے کے بعد پہلے طواف کر لیا، نفلی طواف، اور پھر صحیح کر لی، ٹھیک اس صحیح ادا ہو گئی۔ ایک تو وہ صحیح ہوتے ہیں جو عمرے کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، حج کی ایک الگ سے بھی صحیح ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ طواف زیارت کیا، یعنی جب اس کا وہ حلق ہو گیا، حلق ہونے کے بعد اب یہ طواف زیارت کرنے کے لیے آیا، تو وہ طواف کرنے کے بعد عام کپڑوں میں اس نے جو ہے وہ صحیح کرنی ہے۔ تو اگر یہ پہلے کرے گا، یعنی حج پہ جانے سے پہلے، عرفات جانے سے پہلے کرے گا تو احرام کی حالت میں کرے گا، بعد میں کرے گا تو پھر یہ کہ عام کپڑوں میں کرے گا۔ تو بہرحال صحیح حج کے لیے الگ سے ایک واجب ہے۔ اگر یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ سہولت کس میں ہے کہ وہ صحیح پہلے کر لے یا بعد میں کرے؟ سہولت تو بعد میں کرنے میں ہے، کیونکہ جیسے 7 تاریخ کو احرام باندھا ہے، کسی نے دن میں ہی باندھ لیا تب بھی بہت زیادہ رش ہوگا، تو صحیح کی بنا پر اس کو طواف کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب طواف بہت مشکل ہوتا ہے، پھر صحیح میں بھی بہت زیادہ رش، بعد میں جو ہے وہ رش قدرے کم ہو جاتا ہے، خاص طور پر صحیح میں کم ہو جاتا ہے، صحیح، تو بعد میں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے چونکہ صحیح ایک واجب ہے تو ہر جو ہے نا وہ واجب کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، صفا سے صحیح کو شروع کرنا یہ بھی واجب ہے، عذر نہ ہو تو پیدل صحیح کرنا یہ بھی واجب ہے، دن میں وقوف کیا، جیسے پہلے بیان ہوا نا کہ ظہر کا جب وقت شروع ہوتا ہے 9 ذوالحجہ کو، ظہر کا وقت شروع ہونے سے رات صبح صادق یہاں تک کہ صبح صادق تک ہو جائے، ایک لمحے بھی عرفات میں قیام کیا تمام شرائط کے ساتھ تو یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ تو تھا فرض ادا ہونے کا مرحلہ، فرض ادا ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر باوضو ہونا نماز کے لیے شرط ہے، کوئی بے وضو ہے تو فرض ہی ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب نماز میں اور بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، قرات تو کی لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، یا سورہ فاتحہ پڑھی بقیہ قرات کرنا بھول گیا، تو واجب کا ترک ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے ازالے کی صورتیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر دن میں وقوف کرتا ہے تو شرط یہ ہے کہ اس وقوف کو لمبا کرے، صحیح، یہاں تک کہ مغرب کا وقت شروع ہو جائے، اتنا لمبا کرنا واجب ہے۔ بالفرض کسی کا عذر کی بنیاد پر یا بغیر عذر کی بنیاد پر یہ لمحہ چلا گیا، بیمار ہو گیا یا کوئی اور بھی صورت پائی جا مغرب سے سکتی ہے، پہلے نکل گیا، یعنی غروب نکل گیا، ٹھیک ہے، اب رات میں امتداد یا طوالت نہیں ہے، رات میں جب آ گیا تو اب یہ کوئی ایسا پیریڈ نہیں ہے کہ اتنے گھنٹے ٹھہرے گا یا اتنی دیر ٹھہرے گا، اب ایک لمحے کے لیے بھی آیا تو عرفات میں وقوف کرنا کہلائے گا۔ فرض ادا یہ الگ بات ہے، فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پچھلا جو واجب ترک ہوا ہے پھر اس پر جنایات کے احکام ہوں گے، دم وغیرہ کے احکام ہوں گے، لیکن دن والے کے لیے دراز کرنا واجب ہے، رات والے کے لیے دراز کرنا واجب نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ چھٹا جو واجب ہے وقوف میں رات کا کچھ جز آ جانا، ایسا نہیں ہے کہ مغرب میں 2-3 منٹ رہتے ہیں اور اس نے عرفات چھوڑ دیا۔ صحیح، ابھی عام طور پر جو ہے ویسے تو معلم کی جو بسیں ہیں اس میں ہی زیادہ تر لوگ سفر کرتے ہیں، لیکن پیدل جانے والوں کو اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ بالکل غروب ہو جائے، غالب گمان ہو جائے غروب ہو چکا ہے، مغرب لوگ پڑھ رہے ہیں، تفصیل مغرب تو خیر نہیں پڑھ جائے گی، معاف کیجیے گا، مزدلفہ میں پڑھنی ہے وہ، یعنی غروب ہو چکا ہے، پھر یہ وہاں سے کوچ کرے اور عرفات کو چھوڑے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ عرفات کے کونے میں آگے بیٹھ جائے کہ بھئی جب غروب ہوگا تو پھر میں آگے جاؤں گا، نکلنے میں رش کی وجہ سے بچنے تو کے لیے عرفات سے حرکت کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا اور عرفات میں ہی رہنا، اس میں کوئی اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ عرفات مغرب سے پہلے نہ چھوڑے۔ عرفات پھر اسی طریقے سے جو حج کے واجبات ہیں ان میں ایک واجب یہ ہے مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو بات ہو رہی تھی عرفات کے تعلق سے کہ عرفات میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، مزدلفہ میں بھی یہ ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ یہ ہوا کہ والدہ صاحب تھیں تو پیدل، تو خواہش بہت تھی کہ پیدل کیا جائے لیکن نہیں ہو پایا، ممکن بھی نہیں تھا، تو بس میں تھے ہم لوگ،
تو اب بس والے نے جا کے ہمیں ایسی جگہ اتارا مزدلفہ کے لیے. جب ہم روڈ سے اتر کے نیچے آئے تو ایک عجیب سی جگہ نا, یعنی یوں آڑی ترچھی یوں جگہ کہ یہاں جو ہے نا تھوڑا سا مزدلفہ دور ہے, یہاں قریب آ گیا, صحیح. کہیں مزدلفہ اور کہیں نہیں. پھر مزدلفہ کی ایک علامت یہ ہے کہ وہاں پیلی لائٹیں جلتی ہیں. صحیح. مینا میں سفید لائٹیں جلتی ہیں اور مزدلفہ میں پیلی لائٹیں جلتی ہیں. اب جگہ کے کم ہونے کی وجہ سے بہت سارے خیمے مزدلفہ میں بھی آ گئے ہیں. صحیح. تو خیموں کا ہونا یا نہ ہونا علامت نہیں قرار دیا جا سکتا. اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو سفید اور پیلی جو لائٹیں ہیں وہاں آ کے ہم بہت متردد ہو گئے کہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ حدود مزدلفہ یہاں تک ہے, لیکن وہاں سفید لائٹیں لگی ہوئی. اب ہم بھی چونکہ وہ جگہ ایسی تھی کہ کہیں سے دور کہیں سے نزدیک, بہت متذبذب ہوئے کیا کریں. پھر ہم نے کوئی 1 گھنٹے کا سفر کیا پیدل. ہاں, سفر کیا کہ ہم اس تردد سے بچ جائیں اور جہاں یقینی جگہ ہے وہاں جا کر ہم بیٹھیں. تھوڑا سا ہم بیک آئے, رش اتنا نہیں تھا, اور وہاں انڈونیشیا کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کی باؤنڈریز بنی ہوئی تھی, خالی جگہیں تھی بہت زیادہ. تو وہاں کے ہم نے پڑاؤ کیا. تو مزدلفہ میں خاص طور پر اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ آپ کو یقین ہوگا یہ مزدلفہ ہی ہے, جبھی وہ وجوب ادا ہوگا. اور پھر اس کا بھی ایک وقت ہے, مغرب و عشاء کی نماز وقت عشاء میں آ کر مزدلفہ میں پڑھنا, یہ بھی حج کا ایک وجوب ہے. 3 جمروں پر 10ویں 11ویں 12ویں تینوں دن کنکریاں مارنا, یعنی 10ویں کو صرف جمرہ عقبہ کی اور 11ویں 12ویں کو تینوں پر رمی کرنا, یہ بھی واجب ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آخری سلسلہ, جو اگلا سلسلہ ہوگا ہمارا آخری سلسلہ ہوگا, تو رمی کی تفصیل اس میں بیان کریں گے مزید. جمرہ عقبہ کی رمی پہلے دن حلق سے پہلے ہونا, یعنی پہلے جو ہے وہ رمی کی جائے گی, پھر حلق, پھر قربانی. ہر روز کی رمی کا اسی دن ہونا, یہ بھی واجب ہے. پھر عرفات سے آ گئے, رمی کر لی, سر منڈانا ایک واجب ہے, جب تک نہیں منڈائیں گے احرام کی حالت میں رہیں گے. اب سر منڈانے کا جو عمل ہے ایام نہر میں ہی ہو, یہ بھی واجب ہے, اور حرم کی سرزمین میں ہی ہو, یہ بھی واجب ہے. پھر حج قران اور تمتع کرنے والے کو قربانی کرنا, یہ بھی واجب ہے حج کا. اس قربانی کا حرم اور ایام نہر میں ہونا, یہ بھی واجب ہے. طواف زیارت کا اکثر حصہ ایام نہر میں ہونا, یہ بھی واجب ہے. یعنی ایام نہر میں ہو, 12 کے غروب سے پہلے ہو, یہ واجب ہے. اکثر حصہ 4 پھیرے وہ کر لے, یہ واجب ہے. اور ہم نے یہ عرض کیا کہ مطلقاً طواف زیارت فرض ہے, لیکن اس حصے میں ہونا یہ واجب ہے. پھر طواف کا حتیم کے باہر سے ہونا, داہنی طرف سے کرنا, عذر نہ ہو تو پیدل چل کر کرنا. پھر طواف کرنے میں نجاست حکمیہ سے پاک ہونا, یعنی جنبی یا بے وضو نہ ہونا, یہ بھی واجب ہے. طواف کرتے ہوئے ستر چھپانا, یہ بھی واجب ہے. طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا, یہ بھی واجب ہے. کنکریاں پھینکنے, ذبح, سر منڈانے اور طواف سر منڈانے میں ترتیب رکھنا, یہ بھی واجب ہے. یعنی پہلے کنکری پھینکی جائے گی, رمی کی جائے گی, پھر جو ہے وہ قربانی ہوگی, پھر حلق ہوگا. تو بڑی مشکل صورتحال ہے یہاں پر کہ قربانی کا علم ہو جائے. میری قربانی ہو چکی ہے, اس کا علم ہونا, اس پر بہت تگودو کرنی پڑتی ہے. اپنے معلم سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ لائن کنیکٹ کر کے رکھنی پڑتی ہے. جو گروپ لیڈر ہے اس سے مستقل رابطہ رکھنا پڑتا ہے. تربیت نشست میں عبدالحبیب بھائی بتا رہے تھے کہ یہ جو 10 تاریخ ہے جس دن آپ نے رمی کی ہے اور قربانی آپ کی متوقع ہے, اس دن موبائل کی بیٹری چارج ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ نے رابطے میں رہنا ہے اس سے, جس کے ذریعے آپ قربانی کروا رہے ہیں کہ بھئی میری قربانی ہو گئی یا نہیں ہو گئی. وہ کہے, اس سے مزید یقین کروائیں میرے نام کی ہو گئی. جب نام کی ہو جائے, یقین ہو جائے, اس کے بعد پھر یہ حلق کروائے. اب یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قربانی جو گروپ لیڈرز یا کاروان والے کرواتے ہیں, اس کے بارے میں بہت زیادہ خامیاں, شرعی خامیاں سننے کو ملتی ہیں.
ایسی خامیاں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ لوگوں کی قربانیاں ہی ادا نہ ہوں. اللہ اکبر. یعنی بعض اوقات تعین نہیں کرتے کہ کس کی قربانی ہے. صحیح. جانور خریدیں گے، یہ جانور، ایک ہم نے جانور خریدا، قربانی کر دی، یہ دوسرا خریدا، قربانی کر دی. کس کے نام کی ہو رہی ہے؟ پتہ ہی نہیں. پتہ ہی نہیں ہے. تو یا آرڈر دے دیا، ہاں بھی ہم نے جو ہے نا 50 قربانیاں کروانی ہیں، وہاں بھی ٹھیکے چل رہے ہوتے ہیں. صحیح. اس نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے میں کر دوں گا، بتایا ہی نہیں کس کس کی قربانی کروانی ہے. مطلب طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ذبح کے وقت، ذبح کوئی بھی کر رہا ہو، پروفیشنل آدمی کر رہا ہو، یہ خود اپنے ہاتھ سے کر رہے ہو، یہ کہیں بھی یہ فلاں کی طرف سے کر دو، لسٹ ان کے ہاتھ میں ہو، صحیح. یہ فلاں کی طرف سے کر دو، یہ فلاں کی طرف سے کر دو، یہ طریقہ ہونا چاہیے. تو قربانی کے معاملے میں بڑی شرعی غلط پائی جاتی ہیں. بہت سارے لوگ محض کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی دکان پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں قربانی کے نام پر. یعنی ایسی بھی شکایت سامنے آئی ہیں کہ گروپ والوں نے پیسے لے لیے، لے کے جیب میں رکھ لیے، ہاں ہو رہی ہے، ہاں ہو رہی ہے، بس تھوڑی دیر ہے، بس ابھی ہو جائے گی، بتا دیں گے. 5-6 گھنٹے بعد کہہ دیا ہاں ہو گئی، اور وہ نہ جانور خریدے، نہ کچھ اور ہوا، نہ کچھ اور پیسے جیب میں. تو یہ بھی حرکتیں ہوتی ہیں. پھر یہ بھی حرکتیں ہوتی ہیں کہ انہیں جو جانور کی شرائط ہیں اس کا ہی پتہ نہیں ہوتا. جانور کی جو شرائط ہے قربانی، جو شرائط قربانی کے جانور کی، عید کے قربانی کے جانور کی ہیں، وہی شرائط حج کی قربانی کی بھی ہیں. تو قربانی کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ طواف صدر یعنی طواف رخصت جو آفاقی ہوتے ہیں خاص طور پر ان پر واجب ہے. ہاں اگر طواف زیارت کرنے کے بعد عورت کو اتنا وقت نہیں ملا، وہ حیض و نفاس میں ہے، اس پر واجب نہیں ہوگا. پھر وقوف عرفہ کے بعد، وقوف عرفہ کر لیا، اب قربانی ہو سکتا ہے 10 کو ہو جائے، ہو سکتا ہے 11 کو ہو جائے، ہو سکتا ہے 12 کو ہو. عام طور پر 10 کو ہو جاتی ہیں یا پھر 11 کو ہو رہی ہوتی ہیں. تو وقوف عرفہ کے بعد سے سر منڈانے تک جمع کا نہ ہونا، بیوی کے قریب نہ جانا، یہ واجب ہے. پھر احرام کے ممنوعات سے بچنا واجب ہے. پھر جو واجبات بیان، اس کے علاوہ بھی واجبات ہیں، اور پھر یہ واجبات میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے. بعض واجبات ایسے ہیں جن پر دم ہے، اور بعض واجبات ایسے ہیں جن پر دم نہیں ہے. جیسے کسی نے مثال کے طور پر طواف کے بعد کی 2 رکعتیں نہ پڑھیں تو تارک واجب تو ہوا، گنہگار تو کہلائے گا، لیکن دم نہیں ہے. تو یہ تھے حج کے فرائض اور واجبات. اور اگر کوئی کالز ہیں تو پہلے ہم کال سے لے لیتے ہیں، پھر جو ہے روانگی مینا کے مراحل کو شروع کرتے ہیں. چلیں کال سے تو دے دیجیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اشفاق اتاری، زمزم نگر، حیدرآباد سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عورت کے پورے ایام حج حیض کی حالت میں گزرے، یہاں تک کہ 12ویں تاریخ تک بھی فارغ نہ ہوئی، وہ طواف زیارہ کب کرے گی؟ اور اگر وہ 12ویں کے بعد کرے گی تو کیا اس پر دم ہوگا اور کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی اسلامی بہن پاکستان سے حج کے لیے جاتی ہے اور وہ مخصوص ایام میں ہے، مکہ شریف پہنچ کر وہ عمرہ تو پاک ہونے تک نہیں کرے گی، لیکن 2-3 دن کے بعد اگر وہ مدینہ چلی گئی تو پھر کیا وہ مدینہ سے واپسی پر عمرہ کرے گی؟ اگر نہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ مدینہ جانے کا شیڈول پہلے سے طے ہوتا ہے. جزاک اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی اچھا، یہ اسی کے حوالے سے ہے کہ جو سوال انہوں نے ارشاد فرمایا اشفاق بھائی ہمارے حیدرآباد سے جو تھے زمزم نگر، ابھی اس کے بعد کیونکہ تھوڑا اس کا جواب کافی سوال ایک ساتھ تفصیلی ہے، ہم میرے خیال میں روانگی مینا کو کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہم اور کالے آ جائیں گے تو جواب دیتے ہیں. یہ جو مرحلہ ہے اپنا احرام باندھنے کا، جی 7 تاریخ کو احرام عام طور پر آج کل باندھ لیا جاتا ہے. حالت احرام میں آ گئے. حالت احرام میں آنے کے بعد پہلے تو جتنے بھی معاملات بیان کیے گئے نا، یعنی جب بندہ گھر سے چلتا ہے اور گھر سے چلتے ہوئے اسے بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ احرام پہ خوشبو لگانی ہے، نہانا ہے، صفائی کرنی ہے، پہلے جو ہے وہ احرام کے 2 رکعت نفل ہیں وہ پڑھنے ہیں، پھر آپ نے جو ہے وہ بغیر سلے لباس کو زیب تن کرنے کے بعد
پھر آپ نے نیت کرنی ہے، تلبیہ کہنا ہے. تو حج کا جب احرام باندھا جائے گا مینا روانگی سے پہلے، اس دن بھی یہ لوازمات جو آداب ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، اور خوش دلی کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ، روحانی کیفیات کے ساتھ اس عمل کو پورا کیا جائے. اب حالت احرام میں آ گئے. حالت احرام میں آنے کے بعد اب یہ ہے کہ جس سے ہو سکتا ہے وہ پیدل حج کرے، کیونکہ پیدل حج کرنے کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے. اور جس سے نہیں ہو سکتا، مثال کے طور پر جو ہے وہ ٹھیک ہے صحت مند ہے آدمی، لیکن پہلی دفعہ گیا ہے، پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ مینا ہے کہاں، مجھے کہاں جانا ہے. کاروان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی گاڑیاں، معلم کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں، تو پیدل ظاہر اس کو راستے تو پتہ نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ الگ ہو جائے اس کو. اصل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ گروپ لیڈر یا کاروان والے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کوئی آدمی نا ہم سے الگ نہ ہو. صحیح. ان کی ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں یار آپ ہمارے ساتھ ہی رہو، ہم جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیں. اس میں یہ ممکن ہے کہ وہ جوان لوگوں کے گروپ بنا دیں کہ جو پیدل چلنے والے ہیں، ہمارا یہ نمائندہ ہے، یہ 1-2 دفعہ حج کر چکا ہے، یہ آپ کے ساتھ جائے گا، فلاں نمبر خیمہ ہے، آپ یوں چلتے ہوئے وہاں آ جائیں. تو یوں تقسیم ممکن ہے، لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. تو مینا جانا ہے، مینا کے بعد جو ہے پھر عرفات جانا ہے، پھر واپس آنا ہے مزدلفہ، پھر دوبارہ مینا آنا ہے. تو یہ آنا جانا جانا آنا کافی مشکل، سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک تصویر ہے ہمارے پاس، ٹھیک. تو پہلے اس کے ذریعے ہم سمجھا دیتے ہیں یہ جو پورا آنا جانا ہے یہ اس کا روٹ کیا ہے. صحیح. ہمارے ناظرین کو بھی دکھا دیں آن ایئر. دیکھیں یہ ایک طرح سے روٹ ہے، خانہ کعبہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے. خانہ کعبہ سے ہوتے ہوئے، یا یوں سمجھیے کہ مکہ المکرمہ سے ہوتے ہوئے جو پہلا بورڈ نظر آ رہا ہے، یہ اس کے بعد جو ابھرے ہوئے نشانات ہیں یہ ہے رمی کرنے کی جگہ. جو مکہ المکرمہ سے پیدل چلے گا، مکہ المکرمہ ایک میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو صورتحال یہ ہے کہ مینا اور مکہ المکرمہ اس وقت جو ہے نا ظاہراً ایک ہو چکے ہیں. اگرچہ احکام میں فرق ہے، احکام میں بہت سارے احکام میں فرق ہے. تو مکہ کی طرف سے جب وہ پیدل آئے گا تو سب سے پہلے جو جمرے ہیں یہ آئیں گے. ہاں اگر کوئی عزیزیہ کی طرف سے آ رہا ہے تو پھر وہ براہ راست مینا میں داخل ہوگا. عزیزیہ کی طرف سے آنے والوں کے بہت سارے راستے ہیں، مختلف سرنگیں ایسی بنی ہوئی ہیں کہ اس کو پار کرتے ہیں تو ڈائریکٹ مینا میں آ جاتا ہے. تو پہلے جو ہے وہ ہیں رمی جمرات ہیں، اس کے بعد اس سے متصلاً، یعنی وہ مینا ہی ہے، مینا میں واقع ہے، اس سے متصلاً جو ہے وہ خیمے نظر آنا شروع ہو گئے. دوسرا جو بورڈ ہے، دوسرے بورڈ تک خیمے ہیں. میرا خیال ہے مجھے دے دیں ہمارے ڈائریکٹر صاحب. یہ دیکھیے یہ جو بورڈ ہے، اس بورڈ سے سمجھایا گیا ہے کہ یہاں تک مینا کی حدود ہے، لیکن خیمے مینا کی حدود کے باہر بھی ہوں گے. تو بہرحال وہاں بورڈز وافر مقدار میں جگہ جگہ پر علامتیں اور نشانیاں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک علاقہ ہے، بہت سمجھیں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں سے جلدی گزرنا چاہیے، وہ ایک الگ اس کے مقامات ہیں. یہ ان دونوں بورڈوں کے درمیان ایک علاقہ ہے، نہ وہ مزدلفہ ہے نہ وہ مینا ہے. یہ جو بورڈ ہے، اس بورڈ سے مزدلفہ شروع ہو گیا. اچھا، بسوں سے جو گزر کر آتے ہیں تو بعض اوقات بسوں سے آنے والوں کو مزدلفہ کا پتہ نہیں چلتا آتے وقت، لیکن پیدل آنے والے تو بالکل مزدلفہ کو کراس کر آتے ہیں. مزدلفہ کے بعد جو ہے کچھ حصہ ایسا ہے جو کچھ مطلب کہ مناسک حج کے تعلق سے کچھ بھی نہیں ہے، ایک خالی جگہ ہے، ایک میدان ہے. پھر اس کو گزرنے کے بعد پھر یہاں سے میدان عرفہ شروع ہوتا ہے. یہ مسجد ہے، یہ مسجد مشعر الحرام جو ہے یہ مزدلفہ میں ہے. یہ مسجد خیف یعنی کہ جو رمی کرنے کی جگہ ہے ان کے قریبی واقع ہے، یہ مینا میں ہے. مینا میں بھی ایک مسجد ہے، مزدلفہ میں بھی ایک مسجد ہے، اور عرفات میں بھی ایک مسجد ہے. اور یہ بیان کیا جا چکا اس مسجد کا کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے. پھر اندر آنے میں یہ خیمے نما نظر آ رہے ہیں، یہ سارے جو ہے وہ عرفات کے خیمے ہیں. اور یہاں ایک پہاڑی ہے جسے
جبل رحمت کہا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ یہاں قبول ہوئی تھی۔ اس پہاڑی کے پاس قریب جگہ ملے تو یہاں وقوف کرنا افضل قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر فرد اپنے گروپ کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو جس کا جہاں خیمہ ہے وہ وہیں رہے، اور اسی میں آسانی ہے۔ تو یہ ایک روٹ ہے۔ تو اب ہے کیا کہ ایک جانے والا سب سے پہلے مینا آئے گا، ٹھیک، مینا آنے کے بعد وہ بائے بس آئے یا بائے روڈ آئے، اسے مینا آنے کے بعد عرفات آنا ہے، ٹھیک، عرفات آ گئے، عرفات آنے کے بعد اب اسے دوبارہ مزدلفہ جانا ہے، رات گزارنا تو شرط نہیں ہے، جو فجر کا وقت ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہوا اور جتنی دیر فجر کا وقت رہا، اس لمحے کے اندر تھوڑی دیر بھی اگر وہ مزدلفہ میں رہا، ایک لمحے بھی رہا، وقوف ادا ہو گیا۔ ٹھیک، تو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی نے چھوڑ دیا مزدلفہ، صحیح، وقوف ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک، مزدلفہ آنا ہے، اور پھر جو ہے فجر کے وقت میں اس نے وہ کیا وقوف، پھر اس نے چلے جانا ہے مینا۔ مینا کے اب مینا جانے کے بعد اس کی اپنی سہولت ہے، اپنی سہولت کے مطابق یہ 10ویں دن کی رمی کرے۔ اس میں کچھ تفصیل بھی ہے، فضیلت کون سے وقت میں ہے اور کون سے وقت میں نہیں ہے، وہ ہم انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلے میں عرض کریں گے۔ اب جو مینا آ گئے، مینا جو ہے وہ بہت ہی پر رونق فضا ہے، روحانیت۔ چند سوالات میرے ذہن میں آ رہے تھے مینا کے حوالے سے۔ جی جی۔ اولاً تو یہ کہ اس کا جو اصل وقت ہے کہ مینا ہمیں پہنچنا کب ہے، جیسے ابھی آپ نے سلسلے کے دوران ارشاد فرمایا تھا کہ بہت سارے لوگ 7ویں ہی تاریخ کو جو ہے وہ 7 ذی الحج کو ہی چلے جاتے ہیں، معلمین لے جاتے ہیں، بسوں کا ایک نظام ہے۔ تو اصل مطلب سنت کیا ہے کہ ہمیں مینا کب پہنچنا ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ فجر مکۃ المکرمہ میں پڑھی جائے 8 تاریخ کو، ٹھیک، یوم ترویہ جو ہے، فجر مکۃ المکرمہ میں پڑھی جائے، اور فجر پڑھ کر ظہر وہاں پڑھنی ہے مینا میں، ظہر ہمیں مینا میں ادا کرنا ظہر مینا میں پڑھنی ہے۔ اب ظہر کا جو بھی وقت ہو، یہ مسنون طریقہ ہے، ٹھیک، لیکن ہر ایک کے بس میں نہیں ہے فی الحال۔ اب مولوی نے کہا بھی جانا ہے، یعنی ایک مولم کے پاس مثال کے طور پر 5000 حاجی ہیں، ٹھیک، اور اسے گاڑیاں ملی ہوئی ہیں 20، تو اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میری 20 گاڑیاں رات سے اگر چکر شروع کریں گی تب جا کر یہ پوری ہوں گی۔ ٹھیک، تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں، تو تقریباً لوگ جو ہے وہ 7 تاریخ کو چلے جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی جوان ہے تو جائے مینا میں ٹھہرے، سامان وامان رکھے، واپس آ جائے صحیح، مکۃ المکرمہ، فجر پڑھنے کے بعد دوبارہ چلا چلا جائے، جائے، ظہر وہاں پڑھے۔ ٹھیک۔ تو لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی چلا گیا تو گناہ گار نہیں کہلائے گا، یہ ہے کہ مجبوری ہے تو ایک الگ صورتحال ہے۔ تو مینا میں ہمیں کتنی نمازیں پڑھنی ہوں گی؟ یہ بھی ایک مشکل سوال ہے، یعنی حکم مسنون طریقہ اپنی جگہ پر ہے کہ ظہر 8ویں تاریخ کی، عصر، پھر مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 نمازیں، 5 نمازیں جو ہیں مینا کے قیام کا حصہ ہیں، وہاں پڑھی جائیں۔ اب یہاں بھی وہی مرحلہ آ جاتا ہے کہ اگر فجر کے بعد لوگوں کو عرفات بھیجنا شروع کریں تو راستے جام ہو جائیں گے، صورتحال جو ایک لوگوں کا کہنا ہوتا ہے، اور واقعتاً بھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، ایسا واقعی صورتحال ہے۔ تو مینا میں اب یہ ہوتا ہے کہ رات کو جانا شروع ہو جاتے ہیں، رات کو ہی عرفات پہنچا دیا جاتا ہے۔ پیدل جانے والوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، وہ تو اپنے وقت کے مطابق ہی نکلیں گے، اور دعوت اسلامی کا بھی جو قافلہ ہے وہ فجر کے بعد ہی نکلتا ہے، جو جہاں مزدلفہ کی نشانی ہے پیدل چلنے والوں کے روٹ پر، یعنی پیدل چلنے والوں کا ایک مخصوص روٹ ہے وہاں پر جہاں پر شٹر لگا ہوا ہے، اس روٹ وہ مینا میں صرف، مزدلفہ میں نہیں ہے۔ صحیح، تو اس روٹ پر جہاں مزدلفہ لکھا ہوا ہے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ عرفات کی طرف جاتے ہیں۔ تو اب یہاں بھی یہ ہے کہ پہلے اگر اسے لے جایا گیا اور اس کے پاس کوئی وہ نہیں تھا، آپشن نہیں تھا، تو اس کو جانا پڑے گا، ورنہ جو ہے وہ سارے معاملات معطل ہو جائیں گے اس کے، اور یہ وہاں جا کر گھومتا پھرتا رہے گا اور بدحالی کا شکار ہو جائے گا، مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ اب مینا پہنچ گئے، رات کا کچھ حصہ تو ملتا ہی ہے، وہاں جو ہے وہ عبادت، گریہ زاری، یہ اصل ہے، یعنی وہ جو رات ہے وہ عرفہ کی رات ہے، اور اس رات کے بہت سارے وظائف ہیں، دعائیں ہیں، ستر الاستغفار ہے، تو رفیق الحرمین میں بھی ملیں گی،
اور بہار شریعت کا جو چھٹا حصہ ہے، اس چھٹے حصے کے اندر بھی جو مینا روانگی کے بعد جو تفصیل ہے، یہاں بہت ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو مینا میں جا کر خاص طور پر رات کو جو پڑھنے کی دعائیں ہیں وہ بندہ پڑھے، تلاوت قرآن کرے، اذکار میں مصروف رہے، اور احرام میں آ چکا ہے اب یہ تلبیہ کی کثرت کرے، ذکر و اذکار کی کثرت کرے، اور مینا میں پہنچنے کے بعد یوں سمجھیں کہ پہلے ہوٹلوں میں رہے، کچھ مشکلات طواف میں فیس کی ہوں گی اور کچھ مشکلات جو ہیں وہ صحیح میں، اس کے علاوہ کوئی مشکلات نہیں تھیں، بڑی اچھی سہولتیں ہیں رہائش کے حوالے سے آج کل. لیکن مینا میں قدم رکھتے ہی آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. پہلی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ خیمے میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی لوگ زیادہ ہیں اور خیمہ چھوٹا سا ہے، صحیح گزارا کرنا پڑتا ہے. دوسری آزمائش یہ ہوتی ہے کہ طفیلی آ جاتے ہیں، یعنی وہاں معلم جو ہے جو فیس لیتا ہے بیڈ وائز فیس لیتا ہے. یعنی بیڈ سے مراد یہ ہے کہ دو طرح کے خیمے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بس چٹائی بچھا دی، یہ 50 آدمی ہے. جو ذرا سمجھدار قسم کے ہوتے ہیں نا کاروان والے، وہ اس طرح کا خیمہ نہیں لیتے، وہ لیتے ہیں کہ بھئی آپ اس پر ایک چھوٹا سا میٹرس بچھا کر دیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب میٹرس جب چھوٹا سا بچھے گا وہ اتنا سا ہوتا ہے، کروٹ بھی نہیں لے سکتا آدمی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ گنتی کر کے جگہ لے گا کہ جگہ تعین ہو جاتی ہے، جگہ یہ اتنے افراد کی جگہ ہے، تو پھر وہ اس سے زیادہ افراد کی گنجائش نہیں ہوتی، تو وہ کہتا ہے جی مجھے اور جگہ دو. ایسے خیمے قدرے جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں. پھر جگہ سب کی 50 افراد کی موجود ہے، 10 افراد اور کہیں سے آ گئے، مطلب کہ عرب میں رہنے والے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کسی طریقے سے ہم خیموں میں چلے جائیں، کیونکہ ان کے پاس تو خیمے نہیں ہوتے اور وہ باہر ان کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا. پھر خیموں کے باہر بھی پاس جو کارڈ ملتا ہے خاص طور پر حج پر جانے کے لیے، ایک تو پاسپورٹ ہوتا ہے، ایک کارڈ دیا جاتا ہے، اس پر تصویر لگی ہوتی ہے. پاسپورٹ تو لے لیا جاتا ہے، پاسپورٹ کسی کے پاس نہیں ہوتا، وہ جو کارڈ ہے وہ پاسپورٹ کا ہی کام کرتا ہے. ساری تفصیل لکھی ہوتی ہے اور اس کو دکھا کر ہی خیمے میں داخل کیا جاتا ہے. پھر کسی کو سونا ہے، کسی کو جاگنا ہے، جناب وہ ہے اپنا روشنی ہے. پھر بعض اوقات جو ہے چونکہ خیموں کے اندر اگرچہ کہ اے سی لگے ہوتے ہیں اور وہ واقعی اے سی نہ ہوں تو وہاں دن کے وقت بہت دشواری ہو جائے، بہت دشواری ہو جائے، دھوپ پڑتی ہوتی سی. اب وہ خیمے کتنی دھوپ برداشت کریں گے؟ اب وہ چونکہ سال میں 3 سے 5 دن جو ہے ان کا استعمال ہوتا ہے تو مینٹیننس اچھی نہیں ہوتی، بعض اوقات آ کے صحیح کرنے میں بھی گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو گرمی کی شدت، آوازیں چاروں طرف سے آ رہی ہوتی ہیں. یہاں آپ سو رہے ہیں، برابر والے میں جو ہے نا وہ میگا فون چل رہا ہے اور وہاں تربیت ہو رہی ہے، تو آزمائش شروع ہو گئی. اب صبر کرنا ہے اور صبر ہی واحد حل ہے. اور شیطان ورگلائے گا، یہ مطلب کہ کوشش ہوگی اس کی کہ کسی طریقے سے بے صبری کا مظاہرہ ہو، چڑچڑاپن پیدا ہو مزاج کے اندر، بگاڑ پیدا ہو، تاکہ جو عبادت کی طرف توجہ ہے وہ کم ہو جائے. بہار شریعت میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جب مینا سے نکلے اور عرفات کی طرف متوجہ ہوئے، وسوسے آ رہے ہیں. ایک عام حالت میں یہ حکم ہے کہ وسوسے آ رہے ہیں تو بندہ اس کا جواب دے. ذہنی طور پر ذہن میں وسوسہ آیا، ایک خیال آیا، پھر جوابی خیال آئے کہ یوں نہیں یوں صحیح ہے. فرمایا آج کا دن جو ہے توجہ اللہ کا دن ہے. آج ان وسوسوں کو ذہن میں جواب بھی نہ دیا جائے. جواب دینے میں بھی توجہ ڈائیورٹ ہو جائے گی، کسی اور طرف مشغول ہو جائے گی. آج صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف توجہ رکھنی ہے. تو مینا میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ذکر و اذکار. پھر یہ ہے کہ طرح طرح کے مزاج کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد بہت ریزرو رہنا چاہیے، یعنی آداب کا لحاظ رکھا جائے، کسی سے بد مزگی نہ ہو. بعض چیزیں گروپ لیڈر سے بھی غلط ہو جاتی ہیں انتظامی حوالے سے، بعض چیزیں اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، تو وہاں بھی انسان صبر کرے. صرف یہ نہیں ہوتا جی میرا حق تھا میرے ساتھ یوں کیوں کر دیا. یہ باتیں کرنے کے بعد میں بھی وقت ہے، بعد میں بھی جو ہے نا اس سے گفتگو کی جا سکتی ہے. اب احرام میں جب آپ آ گئے ہیں تو اب آپ کا سفر عبادت شروع ہو چکا ہے. تلبیہ پڑھیں، تلبیہ پڑھیں، اب تو اللہ کا ذکر ویسے بھی سفر عبادت ہے لیکن اب تو اور اس کے تقاضے شروع ہو چکے ہیں. تو یہ جو وظائف وغیرہ ان کو پڑھا جائے. پھر جو ہے وہ عرفات جانا ہے. جیسے ہی جبل رحمت نظر آئے. یہاں ایک میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا، جیسے مینا شریف کی گفتگو ہماری چل رہی ہے
خیموں کے جسے ارشاد فرمایا گیا کہ خیمے میں 40 افراد بھی ہوتے ہیں، ایسی بھی صورتیں دیکھی گئی ہیں کہ مرد و عورت کا بھی اختلاط ہوتا ہے، بعض ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہر احرام باندھ لیا، حج کا قصد کیا، تو ایسے موقع پہ کیا آپ ارشاد فرمائیں گے احتیاطیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گروپ لیڈر ہے نا، اور اگر کوئی سرکاری اس میں تو گروپ لیڈر کوئی بھی ہو سکتا ہے، 25 افراد سے گروپ بنتا ہے، ان میں سے ایک گروپ لیڈر بنا، نہ وہ عالم، نہ فاضل، نہ کچھ اور، نہ وہ پہلے حج پہ گیا، نہ کچھ اور، نہ اس کو توجہ، نہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، تو بعض قافلے والے تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ چادریں وغیرہ ساتھ لے جائیں، اور چادریں وغیرہ لے جانے میں یہ ہوگا کہ اگر ایسا موقع آ گیا، پہلے تو یعنی خیمہ ایک یہ نہیں کہ چھوٹا سا خیمہ ہے، بہت سارے خیموں پر مل کر بلاکس ہوتے ہیں، صحیح، اور ایک بلاک ایک معلم کے پاس ہوتا ہے، اس کا ایک دفتر بھی ہوتا ہے وہاں پہ، اس کو کہا جائے کہ بھئی ہمارے مستورات ہیں، پارٹیشن کا انتظام کرو، تو وہ جہاں اس کا دفتر ہوتا ہے، خیموں میں اس کا ایک دفتر بھی ہوتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہاں عام طور پر کھانا وغیرہ گرم کرنے کی جگہ بھی ہوتی ہے، اس کے مکتب کے پاس ہے، وضو خانے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے یہ بھی ہوتی ہیں، تو اس معلم کے دفتر میں جا کے تقاضا کیا جائے پر اصرار کے ہماری مستورات کے درمیان پردہ حائل کیا جائے، اور ان کا 5 منٹ کا کام ہوتا ہے، آ کے کر دیتے ہیں، نہ بھی ہو بالفرض تو ایکسٹرا چادریں وغیرہ ہوں تو اس سے جو ہے یہ چیزیں کی جائیں۔ پھر مینا کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جب مکہ المکرمہ سے مینا جائیں گے تو حتی الامکان کم سے کم سامان لے کر جائیں، صحیح، آپ کے ساتھ کتاب، احرام کی 2 چادریں پلس 1 چادر اور لے لیں، سردی کا موسم ہو تو اوڑھنے کے لیے لے لیں، اور چٹائی، فولڈنگ چٹائی اگر لے جا سکتے ہیں، یعنی فولڈنگ چٹائی صرف یہ جگہ کام آتی ہے مزدلفہ میں، تو ایسی چٹائی نہ لیں جو فولڈ ہو کے لمبی بن جاتی ہے، اب وہ لمبی والی جو چٹائی ہے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ راستے ایسے ہیں کہ کندھے چل رہے ہوتے ہیں، جگہ نہیں ہوتی چلنے کی، تو اس کو کہاں رکھیں، کیسے اٹھائیں، کیا کریں، ایسی چٹائیاں مل جاتی ہیں جو بالکل جو ہے نا وہ روٹی کے رومال کی طرح لپٹ کر اتنی ہو جاتی ہیں۔ صحیح، اصل میں بیگ کے حوالے سے جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں، سامان یہ دیکھا، تجربہ بھی ہوا کہ جب ہم مزدلفہ سے مینا میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں اور اگر ہمارے پاس سامان ہوتا ہے تو وہاں پر جو انتظامیہ ہوتی ہے تو وہ بیگ چھین کر جو ہے وہ ایک طرف پھینک رہی ہوتی ہے۔ اب آپ اگر بیگ میں آپ کا قیمتی سامان ہے، زیادہ سامان ہے، تو وہ سامان بعض اوقات ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے مینا تک تو یہ ہے کہ کچھ سامان چھوڑ جائیں، مینا میں چلے 1-2 چیزیں اضافی لے گئے تو خیمے میں رکھ جائیں، لیکن یہ ذہن بنا کر رکھ کے جائیں گے کہ یہاں سے چوری بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح، تو پچھلی دفعہ ہمارے قافلے والے جب گئے اور واپس آئے تو ان کے بیگ میں بلیڈ لگے ہوئے تھے، کئی افراد کے ساتھ ایسا ہوا، تو اس لیے زیادہ سامان لے کر نہ جائیں۔ پھر جب آپ نے مینا سے عرفات جانا ہے تو وہاں جو شولڈر بیگ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے، صحیح، اور اس میں تو اضافی چیزیں ہونی ہی نہیں چاہیے، ہاں صرف اتنا ہو 1-2 فروٹ کے چیزیں رکھ لیں، فروٹ، صحیح، مکہ سے جب چلیں تو جیسے موسمی ہے، ناشپتی ہو گئی، موسمی ہو گئی، خاص طور پر بعض اوقات رش میں، گرمی میں حلق سوکھ جاتا ہے، صحیح، پانی نہیں دستیاب ہوتا، انسان کو متلی کی کیفیت آ جاتی ہے، تو یہ فروٹ جو ہیں وہ ذرا سی طبیعت بحال کر دیتے کھا ہیں، لے تو طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ فریش ہو جاتی ہے، تو جو اور عام جوسز وغیرہ جو مل رہے ہوتے ہیں اس سے اجتناب کیا جائے۔ اگر کسی کو اپنی صحت اچھی رکھنی ہے سفر کے اندر تو نہ وہ کولڈ ڈرنک پیے نہ کوئی جوس پیے، یہ نسخہ ہے۔ کھانے پینے کی احتیاط، یعنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کولڈ ڈرنک مفت میں مل رہے ہوتے ہیں، جوس مفت میں مل رہے ہوتے ہیں، مینا سے عرفات تک تو کنٹینر کے کنٹینر کھڑے ہوتے ہیں، اب وہ پی تو لیتے ہیں وہ ٹھنڈا، پھر کھٹا، اور پھر طبیعت کو موافق نہ آنا، گلا خراب ہوا، گلا خراب ہوتے ہی بخار ہو جاتا ہے۔ اب ان تمام مشقتوں کے معاملات میں پھر عبادت کے جو معاملات ہیں وہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو عرفات میں جب داخل ہوئے، کسی طرح بھی داخل ہوئے، پیدل آئے یا بسوں سے آئے، تو جب جبل رحمت پہ نظر پڑے تو پھر یہ آداب بیان کیے گئے، ذکر و اذکار اور تلبیہ میں کثرت کر دے، اور وہاں پر پھر یہ کہ دعا بھی کرے۔ پھر یہ ہے کہ جو جس کا جہاں خیمہ موجود ہو وہ اپنے خیمے میں چلا جائے۔ پھر وقوف کے کچھ ضروری احکام بھی ہیں
کچھ کالیں ہیں تو ہم پہلے ہم وہ لے لیتے ہیں، کئی جمع ہو چکی اس کے بعد پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ ہیں کالے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ایک آدمی لاہور سے جاتا ہے، محمد سلیم میرا نام ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں، تو وہ کسی کا حج بدل ادا کرنا چاہتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر دو کالیں ہماری یہ ہوئی ہیں، پہلی جو کال تھی پہلی والی اشفاق، کال دوبارہ چلا دیں، انہوں نے صحیح سے سنی نہیں دیا اصل میں۔ یہ اشفاق بھائی جو تھے زمزم نگر سے، ان کی کال دوبارہ چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اشفاق اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عورت کے پورے ایام حج حیض کی حالت میں گزرے، یہاں تک کہ 12ویں تاریخ تک بھی فارغ نہ ہوئی، وہ طواف زیارہ کب کرے گی؟ اور اگر وہ 12ویں کے بعد کرے گی تو کیا اس پر دم ہوگا اور کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی اسلامی بہن پاکستان سے حج کے لیے جاتی ہے اور وہ مخصوص ایام میں ہے، مکہ شریف پہنچ کر وہ عمرہ تو پاک ہونے تک نہیں کرے گی، لیکن 2-3 دن کے بعد اگر وہ مدینہ چلی گئی تو پھر کیا وہ مدینہ سے واپسی پر عمرہ کرے گی؟ اگر نہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ مدینہ جانے کا شیڈول پہلے سے طے ہوتا ہے۔ جزاک اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پہلے میں وبرکاتہ۔ اسی کال کا جواب دے دیتا ہوں۔ جی طواف کے لیے طہارت حکمیہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی بندہ بے غسل کی حالت میں نہ ہو، حیض و نفاس میں نہ ہو۔ حیض و نفاس کی حالت میں مسجد الحرام میں جانا جائز نہیں ہے، ٹھیک، تو یہ اسلامی بہنیں انتظار کریں گی یہاں تک کہ ایام نہر بھی اگر گزر جاتے ہیں تو وہ بھی گزر جائیں، ٹھیک، اس کے بعد یہ طواف کریں گی۔ اور طواف چونکہ اپنے وقت پر نہیں ہوا، جو وقت تھا تو اس کی بنیاد پر انہیں دم دینا ہوگا۔ دم دینا پڑے جی۔ ٹھیک ہے۔ جو دوسرا ان کا سوال تھا، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسلامی بہنیں جب جا رہی ہیں مکہ المکرمہ تو میقات سے گزر کر جانا ہے، صحیح، تو میقات سے گزرنے کے لیے حالت احرام میں ہونا ضروری ہے، صحیح، تو احرام کی حالت میں ہونا ان کا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر اگر ان کو 2 دن بعد مدینہ منورہ جانا ہے اور وہ نہیں ہے، پاک نہیں، پاک بھی نہیں ہے، تو اب اگر یہ اسی حالت میں چلی جاتی ہے احرام کی حالت میں تو ہے یہ صحیح، احرام کی پابندیاں جو ہے برقرار رہیں گی، پھر وہاں سے واپس آ جاتی ہیں تو یہ وہی عمرہ ادا کرے گی جس کا اس نے احرام باندھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی میں مسئلہ عرض کرتا چلوں کہ احرام کی حالت میں کوئی ہے اور وہ ایک اور احرام کی نیت کر لے تو یہ دوسرا احرام شروع ہو جاتا ہے، اللہ، تو اس کے پھر اور احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح، تو اگر یہ اسی حالت میں مدینہ منورہ چلی گئی تو واپسی پر الگ سے کوئی احرام کی نیت نہ کرے، وہی سابقہ احرام کی حالت باقی ہے، ٹھیک، واپس آ کر پاک ہو کر عمرہ ادا کرے۔ ٹھیک، امید ہے کہ ہمارے اشفاق بھائی کو ان کے سوال کے جوابات مل گئے ہیں۔ محمد سلیم صاحب لاہور سے تھے، حج بدل کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا، حج بدل حج کیا ہے؟ بدل کی پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 قسمیں ہیں۔ ایک حج بدل وہ ہے کہ جو فرض ہے، یعنی فرض کی حیثیت سے کیا جاتا ہے، اور ایک حج بدل وہ ہے جو نفل کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ کسی کوئی جانے سے معذور ہو گیا، یعنی کوئی اسلامی بہن ہے، محرم نہیں پاتی، بڑھاپا آ گیا ہے، اب کوئی آثار نہیں ہے، کسی کو وہ حج بدل کے لیے بھیجتی ہے، یا کوئی شخص جو ہے وہ بیمار ہے یا حج فرض ہو چکا تھا اب نہیں کیا، پھر عذر آ گیا، اب آثار نہیں ہے اس عذر کے دور ہونے کے، کسی اور کو بھیجتا ہے، یا بعض اوقات جو ہے وہ مرتے وقت کوئی وصیت کر گیا وصیت کر دی اس نے، کہ مجھ پر حج فرض تھا اور میری طرف سے کیا جائے، تو یہ ہے فرض حج بدل ادا کرنے کی صورت۔ ٹھیک، فرض حج بدل کرنے والے پر جو جن احکام کو فالو کرنا ضروری ہے ان میں کافی تفصیل ہے۔ مثلا اس کا اس میقات سے جانا ضروری ہے جس میقات سے وہ جاتا۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ مکہ المکرمہ میں کسی کو کہہ دیتا ہے کہ تم
حج ادا کر لو، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح، بلکہ جیسے وہ پاکستان رہتا تھا تو اب یہ پاکستان سے کسی کو بھیجے گا۔ صحیح، تو پھر یہ ہے کہ اخراجات حج کرنے والے کے ہوں گے، معاف کیجیے گا، حج کروانے والے کے ہوں گے۔ جو حج بدل کے لیے بھیج رہا ہے وہ اخراجات دے کر بھیجے گا، اور جو کر رہا ہے حج بدل اس کو پھر ان اخراجات کے حوالے سے یہ سیکھنا ضروری ہے کہ میں کس کس جگہ ان کے اخراجات لگا سکتا ہوں صحیح، اور کہاں کہاں نہیں لگا سکتا۔ صحیح، پھر سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمرے میں اور حج میں ان کی نیت کرے گا۔ صحیح، تلبیہ جب کہے گا لبیک ان فلاں کہے گا کہ میں تلبیہ کہتا ہوں فلاں کی طرف سے، عمرے میں ان کی طرف سے کہے گا، حج میں ان کی طرف سے کہے گا، تو یوں جو ہے اس کی اور بھی صورتیں ہیں۔ دوسری صورت ہے وہ حج بدل جو نفل کی حیثیت سے کیا جاتا ہے، یعنی کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا، اس کے والدین پر بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ والدین نے حج کر لیا ہوتا ہے، حج کر کے وہ دنیا سے جاتے ہیں، پھر بھی اولاد صاحب وسعت ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ خود ایک اپنا حج کریں، پہلے وہ بھی حج فرض ادا کر چکی ہوتی ہے، دوبارہ سے جاری ہوتی ہے، تو وہ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ والد کی طرف سے کر لیں گے، ثواب کی نیت سے وہ، تو یہ ہے نفلی حج۔ ٹھیک، یا کسی کے والدین نے حج واقعی نہیں کیا تھا اور نہ ان پر فرض تھا، نہ وصیت کی صورتیں جو بھی ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اصال ثواب کے لیے ہم حج کر لیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہے نفلی حج کی صورتیں۔ صحیح، تو اس کے کوئی بھی احکام نہیں ہے، صحیح، مطلب ایکسٹرا کوئی بھی احکام نہیں ہے، اور اس میں زیادہ بہتر اسی کو لکھا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ اپنی طرف سے حج کرے، اپنی طرف سے تلبیہ کہے، عمرے کی بھی حج کی بھی، اور پھر اس کا ثواب جو ہے جسے یہ پہنچانا چاہتا ہے، جس کی طرف سے حج کرنا چاہ رہا تھا، اسے اس کا ثواب ایصال کر دے۔ ٹھیک، تو یہ ہے حج بدل کے معاملات۔ ماشاء اللہ، امید ہے کہ ہمارے سائل کو تفصیلی جواب مل گیا ہوگا۔ مزید کالز دے دیجیے، جی، کافی جمع ہو گئی۔ جی 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 جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناصر اختاری الہند ہند مدنی کابینات سے حج اور عمرہ کے ذمہ دار بول رہا ہوں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی اسلامی بھائی گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کا ملازم ہو اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کو حج کے والنٹر میں بھیجا گیا ہو تو کیا وہ اپنے بچوں کے ماموں کی حج ادا کر سکتے ہیں؟ جواب عطا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا نام محمد زبیر اختاری ہے، میں زمزم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مینا کے اندر جب وقوف ہوتا ہے یا مینا کے وقت مینا کے اندر جب ہم رکتے ہیں تو مینا سے عرفات جاتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے پھر جمرات کی طرف رمی کے لیے جایا جاتا ہے۔ تو ایسے میں کچھ حادثے کرتے ہیں کہ جمرات پر رمی کرنے کے بعد 10 ذو الحجہ کو واپس اپنے عزیزیہ میں اپنے ہوٹل پر آ جاتے ہیں، اور ہوٹل پر آنے کے بعد وہاں پر جب ان کی قربانی ہو جاتی ہے تو وہیں ہوٹل میں اپنا حلق کراتے ہیں اور وہیں 3 4 5 گھنٹے آرام کرتے ہیں، آرام کرنے کے بعد طواف زیارہ کے لیے چلے جاتے ہیں، اور طواف زیارہ سے دوبارہ اپنے خیمے پر دوبارہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کا خیمہ ہوتا ہے وہ کافی دور ہوتا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ان دنوں کے اندر ہماری حاجی جو ہے وہ ایک رمی کرنے کے بعد اپنی ہوٹل پر آ کر آرام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا مینا مزدلفہ کے ان ایام کے اندر حاجی کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے؟ برائے کرم اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، ناصر بھائی الہند سے ان کا جو سوال تھا، جیسے پاکستان سے جاتے ہیں لوگ خدام الحجاج کے نام پہ جاتے ہیں کہ وہاں جا کے مطلب گورنمنٹ کو رضاکاروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں جا کے وہ حاجیوں کی رہنمائی کریں گے، انہیں راستے بتائیں گے، انہیں لے کے جائیں گے عمرے کے لیے۔ تو اس طرح جانے والے چونکہ وہ قافلے کے ساتھ ساتھی ہوں گے، یہاں سے بھی آرام کی حالت میں جاتے ہیں، اپنا اگر حج ادا کریں
فرض کی نیت سے یا مطلق حج کی نیت سے ان کا فرض حج ادا ہو جائے گا۔ صحیح۔ اب کسی نے حج کیا ہی نہ ہو اور وہ یہ چاہے کہ میں آ گیا ہوں، میں فلاں کی طرف سے کر لوں، تو میرے خیال سے کچھ بات جچتی نہیں ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو خود اپنی طرف سے کرو، صحیح۔ یہ زیادہ بہتر ہے۔ مطلب اپنی طرف سے کرنے میں جو عبادت میں ذوق آئے گا وہ بھی زیادہ آئے گا۔ تو کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کیوں یہ اپنے ماموں، بچوں کے ماموں کی طرف سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ کرنا چاہ اگر انہوں نے پہلے حج نہیں کیا تو انہیں مشورہ یہ ہے کہ اپنا یہ حج ادا کر لیں، اور ویسے بھی ان کو موقع ملا ہے، اور بلکہ میرے ذہن میں تو آ رہی اس طرح کی چیزیں، لیکن اب کنفرم نہیں ہے اس پر حج فرض ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو وہاں پہنچ چکا ہے، اور وہاں جا کے جو ہے وہ استطاعت ہے، سب چیزیں ہیں، تو ممکن ہے حج فرض ہونے کے بھی مسائل ہوں، تو اپنا حج ہی ادا کریں۔ ٹھیک۔ دوسرے ہمارے زبیر بھائی انہوں نے سوال یہ کیا حیدرآباد سے، زمزم نگر سے، کہ اب مینا کے اندر تھے، عرفات سارے معاملات انہوں نے اپنے حج کے کر لیے، عزیزیہ چلے گا جو قریب میں ایک مقام ہے۔ ویسے زیادہ تر حیدرآباد اور کراچی کے لوگ ہی کرتے ہیں، انہوں نے نمائندگی حیدرآباد کی نہیں کی، کراچی والوں کی بھی کی ہے۔ ٹھیک۔ تو وہاں ہوٹل پہ حلق کروایا، اور اس کے دیکھیں بعد پھر پہلے تو مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ مینا میں قیام سنت موقدہ ہے۔ ٹھیک۔ جس نے رات گزار لی مینا میں، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے مینا کے قیام کو ترک کیا ہے، ٹھیک۔ یہ نہیں کہا جائے گا۔ اب کوئی جو ہے وہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے چلا گیا مینا سے باہر تو تارک قیام نہیں کہلائے گا، صحیح۔ لیکن چونکہ یہ پورا سفر ہے، ایک مخصوص طریقہ کار پر مشتمل ہے، اور جس میں اصل جو روح ہے وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت اور اتباع، ٹھیک۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مینا سے نہیں نکلے، صحیح۔ مینا میں ہی آپ کا قیام رہا۔ تو مطلب کہ طواف زیارت کے لیے گئے ہیں تو واپس تشریف لے آئے، تو اسی اتباع پر عمل کیا جائے، اسی میں زیادہ بہتری ہے۔ اب بات آ جاتی ہے گناہ کی کہ یہاں گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر میں نے عرض کیا کہ اس کی پھر تفصیل ہے۔ صحیح۔ رات جو مینا میں گزار لیتا ہے اور دن میں اگر چلا گیا کچھ دیر تو گناہ گار تو نہیں ہوگا، ٹھیک۔ سنت موقدہ کا تائید نہیں ہوگا۔ صحیح۔ یہ اچھا، مینا میں ایک چیز یہ بھی دیکھی تھی کہ 13ویں جو شب آتی ہے، کیونکہ مینا کا ہم نے تذکرہ بھی کیا تھا، یہ بات نکل گئی، تو 13ویں شب کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ 13 کی جو رمی ہے وہ واجب نہیں ہے ٹھیک۔ عمومی حالات میں، ہاں جب صبح ہو جاتی ہے وہاں تو واجب ہو جائے گی، صحیح۔ اور رات ہو جائے تو پھر بہتر ہے کہ رمی کر کے جائے، لیکن پاکستانی تقریباً 12 کو پہنچ جاتے ہیں مکہ المکرمہ، صحیح۔ یعنی 12ویں کی رمی کرنے کے بعد پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ چلیں آگے۔ چلیں آگے چلیں۔ عرفات یہ پورا پہلے تو پروگرام وقوف کے میں کچھ مکروہات عرض کر دیتا ہوں۔ ٹھیک۔ یعنی وقوف ہے کیا، پہلے یہ عرض کر دوں۔ جس طرح ایک اعتکاف ہے نا، جی جی۔ مسجد میں اعتکاف کرنا، اس کا کیا فلسفہ ہے کہ مسجد میں دھرنا ڈال کر بیٹھ جانا اور ٹھیک۔ دنیا سے کٹ کر مسجد میں ڈیرا ڈال کر عبادت کرنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ صحیح۔ اعتکاف تو 10 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کچھ اس سے ملتا جلتا فلسفہ عرفات کے وقوف میں ہے، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے غروب تک اس حصے کو وقوف قرار دیا گیا ہے، یعنی وہاں دھرنا ڈال کر بیٹھ جانا، ڈیرا ڈال کر بیٹھ جانا، اور اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ آج کا دن بالخصوص گریہ زاری کا دن ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا دن ہے، تو بندہ جو ہے وہ عبادت بھی کرے، تلاوت قرآن مجید ہے یہ بھی کرے، اور خاص طور پر وقوف نام ہے دعا مانگنے کا، گریہ کرنے کا، گڑ گڑانے کا۔ تو پہلے تو اس وقوف کے وقت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے، جیسے مثال کے طور پر اپنی حاجات سے فارغ ہونا ہے، کھانا وغیرہ کھا لینا ہے، کہ جب وقوف کا وقت شروع ہو تو اس کے بعد کوئی بھی کام ظہر میں کا نہ وقت شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے آپ کو فارغ کر لے، تمام سارے چیزوں سے کام فارغ کر لے،
اور اسی بنیاد پر یعنی عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کو ملانے کا حکم دیا گیا. ٹھیک. اگرچہ اس کی شرائط ہیں فی الوقت شرائط نہیں پائی جاتی. صحیح. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ شاید 10% لوگ بھی نہیں ہوں گے صحیح. عرفات میں جو جمع ہوتے ہیں، صحیح. 10% لوگ بھی نہیں ہوں گے جو مسجد نمیرہ کے ساتھ زور پڑھتے ہوں. ٹھیک. 90% اپنے زور پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہر خیمے میں الگ نماز ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کی شرائط ہیں. فی الوقت جو صورتحال ہے اس میں ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے عرفات میں، ٹھیک ہے. عصر کے وقت میں پڑھنی ہے. شرائط پائے جائیں ملانے کی تو ایک الگ بات ہے، ٹھیک. اور فی الوقت ایسی صورت نہیں پائی جاتی. صحیح. تو ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے، عصر کے وقت میں پڑھنی ہے. لیکن وقوف کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ عصر کو مقدم کیا گیا کہ عصر ظہر میں پڑھ لو، ٹھیک. دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لو تاکہ بعد میں پورا وقت وقوف کے لیے دستیاب ہو. اتنا اہم وقت. تو اب یہ ہے کہ جو انسانی فطرت کے تقاضے ہیں جس سے ہو سکتا ہے پورا وقت گریہ زاری مصروف رہے، ورنہ پہلے یہ ہے کہ ظہر سے جو عصر کا وقت ہے اس میں عبادات میں مصروف رہیں، اذکار ہیں، دعائیں ہیں، تلاوت قرآن مجید ہے، اور پھر عصر پڑھتے ہی وقوف کے لیے مناسب جو چیز بیان ہوئی یہ کہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر، اور سر پر کچھ بھی نہ ہو، خیمے کا سایہ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو. مطلب کیفیت دیکھیں نا کہ ننگے سر ہیں، بغیر سیدھا لباس ہے، ٹھیک ہے نا، مخصوص چپلیں پہنی ہوئی ہیں، اور آج کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر اور بھی جو ہے نا ہاتھوں کو اٹھا کے اور بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم مانگنے آئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن جو ہے وہ مباحات فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ یہ بندے جو ہیں، روایتوں میں اس طرح کا مفہوم آیا، یہ بندے ہیں کہ جو میرے لیے آئے ہیں، میرے لیے انہوں نے جو ہے وہ حلال چیزوں کو ترک کیا ہے. یعنی احرام کی حالت میں آنے کے بعد بہت ساری جو ہے وہ حلال چیزیں ترک کی جاتی ہیں. میرے لیے سفر کیا ہے، پرا گندہ بال ہیں، مشقتوں کا سامنا کر کے بندے وہاں پہنچتے ہیں. تو پھر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں عرفات کی، بندہ اس کا مستحق ہوتا ہے. تو پھر عصر سے لے کر مغرب تک یہ مطلب کہ جاری رہے. اگر کوئی قافلے میں ایسا فرد ہے جو مطلب کہ دعا اچھی کرا سکتا ہے تو اسے آگے کیا جائے، اس کے ساتھ جو ہے وہ دعائیں کی جائیں، کیونکہ بسا اوقات انفرادی طور پر دعا مانگ نہیں سکتا آدمی. اچھا، میں یہاں اس موقع پہ یہ عرض کروں گا کہ پورے سفر حج میں عمرے سے شروع کریں آپ، طواف میں دعائیں، طواف کے بعد جو ہے وہ ملتزم پر آنا ہے، اس میں دعائیں ہیں، نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد دعا ہے، پھر بالخصوص جو ہے وہ صفا صحیح کرنی ہے تو صفا پر آنا ہے، 25 صورتیں پڑھی جائیں، اتنی دیر دعا کرنا ہر چکر میں، صفا پر پھر مروہ پر، یہ مستحب لکھا گیا ہے. تو پھر جو ہے وہ مزید عمرے کر رہا ہے، پھر ان میں دعائیں ہیں. تو وہاں جا کے بندہ سوچتا ہے میں دعا مانگوں کیا، اور یہ بھی رب کا فضل ہے کہ وہاں پہنچ کر اسے اپنے رب تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگوں کیا، یہ بھی ایک ٹیکنیکل نقطہ ہے، یعنی بہت ہی اہم نقطہ ہے. ایک حدیث میں آیا کہ جنت میں بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے. ابھی کس چیز میں محتاج ہوں گے؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہیں دیدار نصیب ہوگا تو لوگ یہ پوچھیں گے کہ بھئی ہم کیا چیز جا کے مانگیں، کس چیز کا سوال کریں. طرف سے یہ ہوگا کہ مانگو اپنے رب سے جو مانگنا ہے، کس چیز سے مانگیں. تو پھر وہ آپس میں مشاورت کریں گے کہ علماء سے جا کے پوچھتے ہیں ہمیں کیا مانگنا چاہیے. تو اس سفر کو آپ یہ تصور کر کے جائیں کہ آپ کو بہت ساری سینکڑوں چیزیں ایسی جو نہیں پتا. تو دعائیں کیا مانگنی ہے، یعنی بہت ساری دعائیں تو لکھ دی گئی ہیں. طواف کی دعائیں عام طور پر طواف عمرے اور حج کی کتابوں میں موجود ہوتی ہیں. عرفات میں کیا مانگنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا بھی ایک ہنر ہے، ایک کمال ہے. اور
یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا، یعنی جو جتنا نیک ہوگا اس کو اتنا زیادہ مانگنا آتا ہوگا، صحیح، یہاں یہ معاملہ ہے۔ اور اس میں رفیق الحرمین میں دعا ہے، اس دعا کو پڑھتے رہیں، جب بھی موقع ملے پڑھتے رہیں۔ اس سے یہ احساس پیدا ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ بے اولاد ہے وہ اولاد ہی مانگے گا، بے روزگار ہے وہ روزگار ہی مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا عرفان مانگا جائے، اس کی معرفت مانگی جائے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی خیرات مانگی جائے، نجات مانگی جائے، جو ہے وہ برکت مانگی جائے، ہزارہا چیزیں ہیں مانگنے کی۔ صحیح بات۔ تو یہ ایک وقوف کا ایک فلسفہ ہے۔ اب میں کچھ مکروہات عرض کرتا ہوں، جیسے وقوف چھوڑ دینا یہ بھی مکروہ ہے، اگرچہ کہ اس نے عرفات نہیں چھوڑا، وقوف چھوڑ دیا، یعنی وقوف نہیں کر رہا، وہ بیٹھا ہوا باتوں میں مصروف ہے، صحیح، اور جو وقوف بتایا گیا کہ اس چیز کا نام وقوف ہے وہ اس نے چھوڑ دیا۔ تو وقوف مطلب کہ 9 ذی الحجہ کو جو وقت بیان ہوا اور جو واجب وقت بیان ہوا، جیسے ظہر کے وقت سے مغرب تک یہ پہنچ چکا، تو پہنچ گیا، وقوف تو ہو گیا، لیکن اب جو وہاں جا کر کرنے کا کام ہے وہ نہیں کیا، وہ نہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ پھر اس وقت سے، یعنی جو وقت ہے اس میں کھانا پینا یہ مکروہ لکھا گیا۔ پھر توجہ الی اللہ کے سوا کسی اور کام میں مشغول ہونا یہ مکروہ۔ اگر روزہ رکھ لے آدمی، ایسے آپ نہیں، کہہ رہے ہیں کہ روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ ٹھیک، عرفہ کے مطلب عرفہ کے دن روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ ٹھیک، دنیاوی بات چیت کرنا مکروہ۔ غروب پر یقین ہو جانے کے بعد روانگی میں تاخیر کرنا یہ بھی مکروہ لکھا گیا۔ اب اس میں بعض مکروہ تنزیہی ہیں، بعض تحریمی ہوں گے، تو یہ خیر ایک بیان کیا گیا۔ پھر مغرب یا عشاء عرفات میں پڑھنا یہ کسی حال میں جائز نہیں ہے، صحیح، مزدلفہ میں پڑھنا واجب ہے، ہم پہلے سنا ہے۔ موقف میں چھتری لگانے یا کسی طرح کا سایہ چاہنے سے حتی المقدور بچنا چاہیے، صحیح، یہ بیان کیا گیا۔ پھر بعض سنتیں ہیں وقوف کے حوالے سے، جیسے غسل کرنا سنت موقدہ لکھا گیا ہے۔ پھر یہ کہ شرائط پائے جائیں تو دونوں روزوں کو ملا کر دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھنا، شرائط پائے جائیں تو، فی الوقت ایسی صورتحال نہیں ہے۔ بے روزہ ہونا یہ سنت ہے۔ پورے وقوف میں باوضو رہنا یہ سنت ہے۔ نمازوں کے فوراً بعد وقوف کرنا، یعنی تاخیر نہ ہو، بالکل اس مرحلے میں انسان آ جائے، یہ سنت ہیں۔ پھر یہ بھی لکھا کہ بعض جاہل یہ کرتے ہیں کہ پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، خاص طور پر جو جبل رحمت ہے وہاں سے رومال ہلا رہے ہوتے ہیں، تو کہا کہ آج ان کے عیبوں کو بھی نہ دیکھیں، کیونکہ وہاں نہیں عن المنکر تو ممکن بھی نہیں ہے، دیکھیں گے، سمجھائیں گے، کریں گے، تو آج وہاں ان کے عیبوں کو بھی نہ دیکھیں، اپنی فکر ہو، بس آج اپنی فکر ہو۔ اتنی یکسوئی کا مرحلہ ہے یہ۔ پھر اس کے بہت سارے آداب، دعائیں، طور طریقے بیان کیے گئے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ رفیق الحرمین بھی ہیں۔ جو مشکل چیزیں تھیں وہ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ قدر آسان چیزیں ہیں، 2-3 کالز اگر جی رفیق الحرمین میں بھی ہیں، اور پھر اس کے آداب ہیں، تو ان کا بہار شریف کے چھٹے حصے میں بھی ان کا مطالعہ کریں۔ بالخصوص جو دعائیں ہیں نا اس موقع پر، چونکہ ان میں سے بہت ساری دعائیں وہ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ادا ہوئی ہیں۔ اب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ کتنی جو ہے وہ عظیم چیز ہوگی، تو ان دعاؤں کو پڑھیں، ان کا ترجمہ بھی پڑھیں، ترجمہ بھی دیا جاتا ہے عام طور پر کتابوں میں، تو ان کو بھی پڑھیں، ان کا ترجمہ بھی پڑھیں، بلکہ جو فارغ وقت ملے، جیسے چلے گئے اور عمرے کر لی اور حج پہ جانے کا وقت ہے، تو ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں، ان کے ترجموں پہ غور کرتے رہیں۔ عین وقت پر جب وقوف کا وقت ہے آپ اس وقت دعا اور ترجمہ پڑھیں گے تو پھر وہ لطف نہیں آئے گا، پہلے سے اس کی تیاری کر لیں۔ جس طرح ابھی اس وقت حرم میں جو لوگ موجود ہیں عاشقان رسول، مدنی چینل میں سلسلہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو کافی دنوں وہ فارغ ہو چکے ہیں عمرے وغیرہ سے، اب وہ حج کے ایام کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب 8 تاریخ آئے گی اور ہم احرام باندھیں گے، تو درمیان میں جو 20-25 دن ملتے ہیں ان کو، تو یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ ان دعاؤں کو پڑھ لیں، یاد کر لیں، دوبارہ غنیمت ہے، یہ دن کے لیے غنیمت ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کال لے لیتے ہیں۔ کال
میں شبال بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے. پروگرام آ رہا ہے حج کے مطابق. مجھے یہ چیز معلوم کرنی تھی کہ حج آنے کے وقت جو حج کی جب ہم احرام باندھیں گے اس ٹائم میں نیت کیا کرنی ہوگی؟ ہمارے کیا پڑھنا ہوگا؟ جو 2 رکعت نفل ہے وہ کس طرح پڑھنے ہوں گے؟ اس میں کیا ہمیں نیت کرنی ہوگی؟ اس چیز کے بارے میں مجھے معلومات کرنی ہے. جی دوسری کون؟ میرا نام ہے قمر امین، مسقط عمان سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ نفلی طواف میں جو طواف جب خلاص ہوگا اس میں سعی کرے گا، صفا مروا کا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جی عرب شریف سے تھے کہ احرام باندھ لیا تو نفل کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی؟ احرام حج کی نیت کا شاید سوال تھا. جی پہلا جو سوال ہے حج کی نیت کیسے کریں گے؟ حج کی نیت اور نفل اس کے. اچھا دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے پہلے تو کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں. صحیح. حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد. ٹھیک. جو میقات کے باہر سے آئیں گے وہ تینوں حج کر سکتے ہیں. صحیح. انہیں اختیار ہے وہ افراد کریں، تمتع کریں، قران کریں. یہ الگ بات ہے کہ قران افضل ہے، پھر تمتع افضل ہے، پھر افراد کی باری آتی ہے. اب اگر آپ نے تمتع کی نیت کی ہے تو عمرے کی نیت کریں گے احرام باندھتے ہوئے. صحیح. کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں. جا کے عمرہ پورا کریں گے. عمرہ پورا کرنے کے بعد پھر جب بھی وقت مناسب آئے گا، جو ایک جیسے کہ 7 تاریخ کو عام طور پر باندھتے ہیں، پھر حج کا احرام باندھیں گے. پھر جو احرام باندھیں گے اس میں اس نیت سے باندھیں گے کہ میں حج کے لیے احرام باندھ رہا ہوں. اور حج و عمرہ کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں یہ الفاظ بھی لکھے ہوتے ہیں، نیت کے الفاظ بھی لکھے ہوتے ہیں. قران اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ نے میقات کے باہر سے ہی نیت کر لینی ہے، دونوں کی ایک ساتھ. صحیح. کہ میں احرام باندھ رہا ہوں حج اور عمرے کا. ٹھیک. تو پھر دوبارہ سے نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر اسی احرام میں ہی رہنا ہے. رہنا ہے. افراد والے نے بھی تقریباً اسی طرح کرنا ہے. مطلب میقات سے پہلے جو آئے گا وہ احرام بند کرائے گا اور احرام میں ہی رہے گا قران والے کی طرح. صرف یہ کہ اس نے عمرہ نہیں کرنا، رہنا اس نے احرام میں ہی ہے. تو اس نے بھی پہلے سے ہی نیت کر لی ہے، صرف حج کی نیت کر لی ہے تو حج کی نیت کے ساتھ یہ رہے گا. البتہ جو لوگ اس میں رہتے ہیں، جو لوگ مکی ہیں یا حکمن مکی ہیں، ہل میں رہتے ہیں یا حرم میں رہتے ہیں، تو یہ افراد کریں گے. ٹھیک. تو یہ افراد کریں گے، انہیں عمرہ نہیں کرنا، تو یہ صرف حج کی نیت کریں گے. باہر سے آنے والے حرم کے باہر سے نیت کریں گے، اور جو مکہ میں رہتے ہیں وہ حرم سے نیت کریں گے. تو یہ نیت کرنی ہے کہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں. پھر تلبیہ پڑھنا ہے، نیت کے بعد تلبیہ پڑھنا ضروری ہے. پھر احرام کے جو احکام ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک. نفل اگر ان کو پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد وہ نفل نیت سے پہلے پڑھنے ہوتے ہیں. نیت سے پہلے نفل پڑھے جاتے ہیں، احرام کے نفل کہلاتے ہیں. نفل پڑھنے ہیں پھر نیت کرنی ہے. نیت کرنے کے بعد پھر تلبیہ کا تکرار ہے. دوسرے جو ہمارے اسلامی بھائی تھے قمر امین بھائی مسقط سے، نفلی طواف، شاید ان کے سوال یہ اس طرح کا ہوگا کہ طواف زیارت میں جو صحیح ہوتی ہے تو ہم جب حج کا احرام باندھ لیں گے تو ایک نفلی ان کا طواف. سوال یہ تھا کہ عمرے میں 2 چیزیں ہیں، طواف اور سعی. تو کیا ہر طواف کے بعد صحیح ہے؟ جب کوئی طواف کرے گا صحیح بھی کرے گا. نفلی طواف کے بعد صحیح نہیں ہے. صحیح جو ہے صرف 2 موقع پر ہے، عمرے کے بعد یا حج کی ایک صحیح ہوتی ہے بس. اب جو نفلی طواف ہے وہ انسان جتنے چاہے کرے. ہاں نفلی طواف کے بعد ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. تو اب یہ دیکھیں کیسا ایک ذہن میں سوال پیدا ہوا، ایسا ہے یا نہیں ہے. تو وہ ایک عبدالحمید بھائی بتایا کرتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے وہ انہیں کہا گیا جیسے لوگوں کو کرنا آپ نے ویسے جا کے کرنا ہے. تو انہوں نے شروع کر دیا طواف. اب طواف تو ختم ہی نہیں ہوتا، کرتے 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 سارا دن تھک گئے کہ لگے ختم کب ہوگا یہ چکر. تو وہ چکر تو ختم کبھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کے طواف کا چکر 7 چکروں پر پورا ہو جاتا ہے. تو یہ سیکھنے کی بات ہے. وہاں جا کے بہت سارے سوال قائم ہو جاتے ہیں، میں کیا کروں. تو ان سوالوں کی جو تیاری ہے وہ پہلے سے مطلب بہت سارے تو واقعی سوال وہاں جا کے پیدا ہوتے ہیں،
پہلے سے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں پیش آئیں گی، لیکن موٹی موٹی باتوں کی جو جیسے آج ہم نے بطور خاص حج کے فرائض اور واجبات جو بیان کیے ہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کم از کم یہ تو پتا ہو کہ فرائض کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں۔ پھر جب آپ فیلڈ میں جائیں گے اور پہنچیں گے ان مقامات پر، بہت سارے سوالات قائم ہوں گے، بہت سارے سوالات اٹھیں گے۔ پھر یہ ہے کہ دارالفتہ کے نمبر ہونے چاہیے، وہاں رہ کے بھی آپ ان نمبروں پر شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک، مزید کالز؟ ہاں اگر ہیں تو لے لیتے ہیں۔ جی ارشاد فرمائیں۔ میں آصف بیگ گاؤں چھاگڑی ضلع نارول سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حج کے دوران وہاں پر وہ 450 یا 460 ریال لیتے ہیں اور ٹائم لیتے ہیں کہ اتنے بجے آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ ابھی وہ تو لاکھوں کے حساب سے پتہ نہیں ہے اس نے کیا نہیں، لیکن انہوں نے ٹائم دے دیا ہے، تو نہ وہ تو پتہ چلتا کیا یا نہیں۔ اس کے بارے میں آپ تو تھوڑا بتائیے کہ یہ اگر انہوں نے ٹائم دے دیا تو ان کی ذمہ داری آ جاتی ہے، اگر نہیں تو پھر اس کے بارے میں بتائیں کیا مطلب۔ مہربانی، شکریہ، السلام علیکم۔ السلام۔ دیکھیے ہر چیز کے علمی تقاضے ہوتے ہیں اور علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے ان تقاضوں کے مطابق حکم بیان کرنا۔ جہاں کی ہوا چل رہی ہے وہاں بہ جانا یہ علماء کی شان نہیں ہے۔ صحیح۔ ہر موقع پر جو حق بات ہے وہ بیان کرنا علماء کی شان ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وقت تھا کہ جن کی اپنا رقوم بینکوں میں پڑی ہوتی تھی ان کی زکوٰۃ کاٹ لی جاتی تھی، کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ تو علماء کہتے رہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بالآخر حکومت کو آپشن دینا پڑا کہ جو از خود ادا کرنا چاہتا ہے وہ فارم فل کر لے، بینک نہیں کاٹے گی۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو قربانی بینکوں کے ذریعے کی جاتی ہے اس سے 1% بھی اطمینان نہیں ہے، کیونکہ حنفی مذہب میں وہ ہے نا تقاضے ہیں کہ پہلے جو ہے پہلے آپ کی رمی ہو، پھر آپ کی قربانی ہو، پھر آپ کا حلق ہو۔ تو اب آپ نے رمی کر لی اور آپ کو ٹائم دیا جی 11:15، یہ ٹائم لاکھوں لوگوں کو دیا ہوتا ہے، ہزاروں کو دیا ہوتا ہے۔ تو اب آپ اندھیرے میں اس ٹائم کو فالو کریں، یہ نہیں ہے، یہ وہ ہے تقاصل ہے، سستی کا مظاہرہ ہے۔ یہ عبادات میں جو احتیاط ہے اس کے تقاضے پر مشتمل نہیں ہے۔ تو ہم تو شروع دن سے یہ کہتے رہے کہ نہیں اس طرف نہ جایا جائے، اپنی قربانیوں کا اہتمام کیا جائے، لیکن گورنمنٹ اسکیم میں جانے والے پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ تو پچھلے سال سے یہ بات سامنے آئی کہ اب جو ہے وہ وزارت حج کی کوششوں سے یا جو علماء کا ایک تقاضا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے سہولت دے دی کہ اگر کوئی سرکاری اسکیم میں جانے والا بھی حاجی ہے اور قربانی نہیں کرنا چاہتا، اختیار اپنے طور پہ کروانا چاہتا ہے۔ پچھلے سال تو یہ ہوا تھا کہ پیسے لے لیے تھے، تو پھر یہ کہا گیا کہ اگرچہ کہ ہم نے پیسے لے لیے ہیں، یہ جو نہیں کروانا چاہتا وہ پیسے بعد میں ادا کر دیے جائیں گے اس کو، جب پاکستان پہنچیں گے اور ادا کر بھی دیے گئے تو اختیار دے دیا گیا کہ اب وہ باؤنڈ نہیں ہے۔ اور اس سال بھی سنا ہے کہ پہلے سے ہی یہ دے دیا گیا کہ آپ سے پیسے لیے ہی نہیں جائیں گے جو نہیں کروانا چاہتا۔ تو جو بھی مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں یا آج پر جو لوگ جا رہے ہیں، تو ہم جو مسائل کے حوالے سے جو چیز ہمارے سامنے ہیں اس میں ہمارا یہی موقف ہے کہ بینک کے ذریعے قربانی کے پیسے جمع نہ کروائے جائیں، اپنے طور پر قربانی کا اہتمام کیا جائے۔ وہاں حلاقہ ایک علاقہ ہے، یعنی یوں ہے کہ پہلے وہاں چلے جائیں، دیکھ لیں وہاں کون سا علاقہ ہے، کس طرح ہے، کیا نہیں ہے۔ تو پھر رمی کرنے کے بعد 2-4 لوگ قربانی دیں، اپنے گروپ کے افراد کی جو ہے وہ تفصیلات لیں، پیسے وغیرہ کا ارینج تو پہلے ہی کرنا ہوگا ان کو، اور یہ منڈی پہنچ جائیں۔ اب اس دن مینا سے منڈی پہنچنا، اور علاقہ تو بہت دور ہے، یوں سمجھیں کہ مشکل ترین کام ہے، کوئی ٹریفک نہیں ہوتی۔ اس وقت 2 کلومیٹر جانے کے لیے موٹر سائیکل چل رہے ہوتے ہیں، 200 ریال مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے آپ کے کچھ پیسے خرچ ہو جائیں اور یہ پیسے اجتماعی طور پر تقسیم ہو سکتے ہیں۔ اصل چیز ہے جانا، تگودو کرنا، اہتمام کرنا، اپنے حج کو بچانا ہے، تو اپنے حج کو بچانا ہے۔ پھر یہ آپ کی عبادت کا حصہ ہے، اس میں اگر آپ کی محنت ہوگی اور زیادہ مشقت ہوگی زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ممکن ہے لاکھوں لوگ اپنے طور پر قربانیاں کرتے ہیں،
کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. اچھا، اگر لیکن قربانی جس طریقے سے ہمارے بینک کے حوالے سے تحفظات ہیں، ان ٹھیکیداروں کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں جو حاجیوں کو جو ہے وہ گھیر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم قربانی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ آئیے، یوں ہیں یوں ہیں. ان پر بھی آنکھ بند کر کے اعتماد نہ کیا جائے. ممکن ہو تو ان سے کہا جائے کہ آپ قربانی کہاں کریں گے، ہمارا ایک قافلے کا ایک بندہ آپ کے پاس آئے گا، ہم آپ پر جی بھروسہ نہیں کرتے، وہ آپ کے ساتھ ہوگا تاکہ ہم پوری طرح سے مطمئن ہو جائیں. اگر یہ روش چل پڑے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹھیکیداروں کی بے ایمانیاں ختم ہو جائیں اور یہ خود محتاط ہو جائیں گے کہ بندہ سر پہ کھڑا ہوا ہے، ہم نے جو ہے نا 6 مہینے کا بکرا نہیں ذبح کرنا، یا ہم نے جو ہے نام لینا ہے، تعین کرنی ہے تاکہ ان کی عبادت جو ہے، جو تقاضے ہیں قربانی کے، وہ پورے ہو جائیں. ٹھیک. اچھا، میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا تھا کہ بالفرض قربانی کا مسئلہ ہو گیا کہ غلط مطلب رونگ نمبر لگ گیا، تو اس صورت میں وہ ازالہ کیسے کریں گے؟ رانگ نمبر لگتے ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ جان بوجھ کر غلطیاں نہیں ہوتی. میں سفر میں تھا تو ایک قافلے والے نے آ کے پوچھا کہ ہمارے ساتھ غلطی ہو گئی ہے. یعنی گروپ لیڈر تھا، کاروان والا تھا، اس نے پوچھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم یہ سمجھے کہ قربانیاں ہو گئی ہیں، لوگوں کو ہم نے بول دیا اور اس کے بعد لوگوں نے حلق کر لیا، بعد میں پتہ چلا قربانیاں نہیں ہوئی. اچھا، پھر وہ ہو گئی تھی، وہ بھی یعنی کہ نہیں ہوئی تھی، وہ جانور بعد میں ذبح ہو گئے تھے لیکن وقت کے تعین میں غلطی ہوئی. تو ایک تو وہ جانور ذبح ہوئے، پیسے ادا ہو گئے، وہاں پیسے تو ادا ہو گئے، تو اتنا ان کا جذبہ تھا، انہوں نے یہ فکر نہیں کی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے. انہوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، جو آپ پر دم آ رہا ہے ہم اس کے پیسے ادا کریں گے. تو انہوں نے تمام لوگوں کے پیسے ادا کیے اور دم کی ادائیگی ہوئی. تو اگر ایسا ہو جائے، دیکھیں ایک تو ہے نا کہ ایک رخ کہ یہ لوازمات ہیں، یہ تقاضے ہیں، یہ اس طرح ادا کرنے ہیں، یہ ہے ایک جہت سے کلام، ایک جہت سے گفتگو. دوسری جہت یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، تو پھر اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، پھر ان تقاضوں کو پورا کیا جائے گا. پھر وہاں دیکھا جائے گا کہ کیا جنایت ہے، دم آ رہا ہے، صدقہ ہے، کیا ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ رفیق الحرمین کے آخر میں جو سوال جواب ہے، میں سمجھتا ہوں پورے سفر حج کے جتنے بھی مسائل ہیں نا جو عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں، وہ تقریباً اس میں شامل ہیں. یہ سوال جواب بار بار پڑھتے ہیں، اس میں ماشاءاللہ ایک ترتیب کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ پہلے طواف کے سارے سوال ایک ساتھ، پھر دوسرے موضوع کے سوالات ایک ساتھ، پھر دوسرے موضوع کے سوالات ایک ساتھ. ان سوالوں کو بار بار پڑھتے رہیں اور دہراتے رہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں. بھول جاتے ہیں ہم، سال کے بعد پڑھتے ہیں تو ہمیں بھول جاتے ہیں، تو دہراتے رہیں. یہ علم ہے، علم کی حفاظت کا یہ طریقہ ہے کہ تکرار کیا جائے، بار بار اس کو پڑھا جائے. سلسلے کی آخری کال ہم لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ. جی، میں محمد جعفر اتاری مرکز الاولیاء لاہور کے علاقے داتا نگر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی حج کے لیے جا رہے ہیں، تو حج پر جانے سے پہلے شوہر فوت ہو جاتا ہے. اب جو بیوی ہے وہ حج کرے یا عدت کے جو دن ہے وہ گزارے؟ دونوں پر حج فرض ہے. جزاک اللہ خیرہ، رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتابوں میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں اس میں ایک تو بیان ہوتا ہے کہ حج کس پر فرض ہے، اور ایک بیان ہوتا ہے کہ جس پر فرض ہے ان میں سے کس کو جانا واجب ہے. صحیح. جیسے ایک عورت اس پہ حج فرض ہو گیا، اس کو کوئی محرم میں نہیں ملتا، اس پر جانا واجب نہیں ہے. ٹھیک. جا رہی تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب یہ عدت میں آ گئی ہے، صحیح. اب اس پر نہ جانا واجب ہے. صحیح. حج تو فرض ہو گیا ہے، اب یہ اگلے سال جائے گی. صحیح. تو یہ عورت نہیں جائے گی حج کے لیے، یہ وہیں رہے گی اپنے ملک میں ہی، عدت پوری کرے گی، پھر آئندہ سال جائے گی. اگلا جو سلسلہ ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز، آخری سلسلہ ہوگا ہمارا 1435 کا جو سلسلہ ہے احکام حج بمطابق 2014. انشاءاللہ العزیز اس میں مزدلفہ، رمی اور طواف زیارت کے احکام پر گفتگو کریں گے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کے سلسلے میں آپ نے حج سے متعلق جو مسائل سنے، بالخصوص آج کے سلسلے کی جو سب سے اہم میں جس کو خلاصہ کہوں وہ یہ تھا کہ آج ہم نے حج کے فرائض اور واجبات کا بیان سنا. تو اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا، توجہ سے سنا ہوگا اور لکھنے کی کوشش کی ہوگی، اور میرے بالخصوص وہ ناظرین کے جو اس سال حج پر تشریف لے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے آج کا سلسلہ بہت اہم سلسلہ تھا
یقیناً بے شمار مدنی پھول آپ کو فرائض اور واجبات سے متعلق ملے، مینا اور عرفات سے بھی متعلق گفتگو کی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلے کے اندر ہم جو 3 ہمارے اہم مقام ہیں جو ترتیب کے لحاظ سے بیان کیے گئے، مزدلفہ، رمی جمرات اور طواف زیارت، اس سے متعلق انشاءاللہ اہم مدنی پھول ہمیں سننے کو ملیں گے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو حج پر جا رہے ہیں وہ بھی جو نہیں جا رہے، کیونکہ یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ ایک ایسے ایام ہیں کہ جو حج پر نہیں جا رہے وہ بھی شریک ہوتے ہیں، تو ایک عجیب ایک شوق ذوق بڑی اچھی کیفیت بن جاتی ہے۔ تو لہذا مکے کا ذکر، مدینہ کا ذکر، تو یہ بھی ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ تو لہذا آئندہ انشاءاللہ پھر آخری ہمارا اس سال کا جو یہ سلسلہ ہے یعنی حج کے متعلق تو آخری وہ سلسلہ ہوگا آئندہ ہفتے، تو لہذا اس میں ضرور شریک ہوئیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو آج احکام بیان کیے گئے، جو بیان کیے جائیں گے، انہیں یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک 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 لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک